کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، تعارف اور پیش لفظ۔ 21ویں صدی کا چنگیز خان، مصنف قیصر سلیم، سال اشاعت 1995، آواز جاوید صبا۔ قیصر سلیم متحدہ ہندوستان کے صوبے بہار کے قصبے آرا میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے وقت 1947 میں سابق مشرقی پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں ملازمت کر لی اور پھر 1948 میں کراچی آ گئے۔ شروع میں قیصر سلیم نے بچوں کے لیے کہانیاں اور بے شمار مختصر افسانوں کے علاوہ متعدد موضوعات پر مضامین لکھے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی ادب کے لیے وقف کر دی۔ 1960 میں پہلا ناول کشور لکھا اور پھر وہ لکھتے چلے گئے۔ قیصر سلیم کے ناولوں میں کشور کے علاوہ تحریر کے سناٹے میں گھر پیارا گھر، انقلابی آگے، سرخ مٹی، ڈھلتا سورج، کالی مٹی اڑتے رنگ، وادی زرداراں، تنہا نگر بسا لیا تم نے، نجات اور 21ویں صدی کا چنگیز خان شامل ہیں۔ 21ویں صدی کا چنگیز خان قیصر سلیم کا ایک مارکا آرا ناول ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بین الاقوامی سیاست اور مطلق العنان بادشاہوں اور ان کے پیروکاروں کے انسان سوز کارناموں پر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ 21ویں صدی کا چنگیز خان کے دیباچے میں وہ لمحے فکریہ کے عنوان سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں، جن دنوں پاکستان کے چھوٹے بڑے رہنما تلقین فرما رہے تھے کہ قوم کو 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے پوری تیاری کر لینی چاہیے، انہی دنوں خیال آیا کہ کیا پاکستان 20ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کر سکا ہے کہ اگلی صدی میں داخل ہونے کا اہل ہو سکے؟ دیکھا تو چند شہروں کے مخصوص علاقوں کے سوا بقیہ تمام ملک پوری طرح 19ویں صدی میں بھی داخل نہیں ہو پایا ہے، اور جب اقوام عالم پر نظر ڈالی جائے تو ایسا لگا کہ مسلم دنیا کو تباہ کرنے، مطیع و فرما بردار بنانے اور تمام وسائل پر قبضہ جمانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور ہر مسلم ملک مرکز خلافت بغداد کی طرح فرقہ پرستی اور گروہ بازی میں مبتلا ہے۔ تو کیا پھر کوئی چنگیز خان آنے والا ہے؟ بس اسی تناظر میں یہ ناول 21ویں صدی کا چنگیز خان لکھا گیا ہے۔ انداز تمثیلی ہے، کردار فرضی ہیں، مگر واقعات۔ آپ سے التماس ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے سوچیں اور سوچتے ہوئے پڑھیں، تب امید ہے کہ پورا پیغام آپ تک پہنچ پائے گا۔ والسلام، قیصر سلیم۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کے پہلے باب کی طرف، 21ویں صدی کا چنگیز خان۔ کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، باب نمبر 1۔ اب سے کوئی 50-60 برس پہلے کوہ مینا کے دامن میں خان آسمانیہ نے اپنے قبیلے کو منظم کر کے کچھ اس طرح سلطنت قائم کی کہ آس پاس کے ممالک نہ صرف مرعوب ہوئے بلکہ خوفزدہ بھی ہو گئے۔ اپنی شادی کے لیے وہ پڑوسی ملک کی شہزادی ارتھیا کو عین اس وقت اٹھا لایا تھا جب وہ کسی دوسرے سے بیاہی جانے والی تھی۔ شہزادی کے ساتھ اس کا بھائی دانیال بھی لایا گیا تھا، جو اس وقت محل کے بڑے ہال میں غصے سے بھری بہن کو سمجھا رہا تھا، میری بہن، اس خان آسمانیوں کو قبول کر لو، میں نے اس کا روب اور دبدبہ دیکھا ہے، اس کی وفادار بیوی بن کر رہ جاؤ، اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں، یہاں کے لوگ زیادہ برے نہیں ہیں۔ خان آسمانیہ جو بہت کم ہنسا کرتا تھا، آخری جملے پر یکدم سے قہقہہ لگانے لگا۔ سامنے کھڑے اس کے فوجی محافظ بھی مسکرا دیے۔ خان کا قہقہہ جب دھیما پڑا تب دانیال نے منت سماجت شروع کی، آپ مجھے اپنی سلطنت ہی میں رہنے دیں، میں سمندر پار ریاست ہاک لینڈ کی نہ صرف زبان جانتا ہوں بلکہ وہاں کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی حاصل کر چکا ہوں، وسائل مہیا ہوں گے تو جدید اسلحہ بھی تیار کر سکتا ہوں، میں سچ مچ بڑے کام کا آدمی ہوں۔ خان آسمانی اور اس کے ساتھی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو دشمن کا آدمی ہے، اور باتیں کیسی دوستانہ کرنے لگا ہے۔ رابی راہب نے قریب آ کر خان کے کوہنی ماری اور آہستہ سے کہنے لگا، ہمارے مویشی کسی پراسرار بیماری سے مر رہے ہیں، نیلے آسمان کی روحیں قربانی مانگتی ہیں، اور میرے آقا اس سے بڑھ کر اور بہتر موقع کیا ہوگا کہ یہ قبائلی سردار کا بیٹا ہے اور آپ کی زوجہ کا بھائی، روحیں پروقار قسم کی قربانی زیادہ پسند کرتی ہیں۔ خان آسمانیہ کے منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے بھائی کی باتیں سن کر ارتھیا کی غصہ بھری آنکھوں میں خوشی اور رضامندی کی چمک دیکھی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اگر یہاں رہ گیا
تو اس کی بیوی زیادہ خوش رہ سکے گی۔ لیکن رابی راہب جو قبیلے کا روحانی باپ تھا اس کے کان میں کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ دانیال کو روحانی باپوں سے چڑ تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس راہب کی آنکھیں خونی منظر دیکھنے کے لیے کس قدر بے چین ہیں۔ نہ جانے کتنے انسانوں کو روحوں کے نام پہ قربان کروا چکا ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ فوجی محافظ اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اب موقع نہیں تھا کہ خوفزدہ ہونے کا تاثر لیا جائے۔ چنانچہ دانیال نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مقدس ترین راہب، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کانا پھوسی کر رہے تھے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ نہایت غلط مشورے دے رہے ہیں۔ یہ پروہت اور راہب لوگ مردوں کو خسی بنا ڈالتے ہیں۔ ان کا دل گیدڑ جیسا ہوتا ہے اور یہ تلواروں اور توپ تفنگ سے ڈرتے ہیں، اس لیے جادو ٹونے اور سحر وغیرہ سے کام چلاتے ہیں۔ کھانا دوسروں کا کھاتے ہیں اور دودھ بھی دوسروں کی بھیڑ بکریوں کا پیتے ہیں، اور ایسی عورتوں کو ساتھ سلاتے ہیں جنہیں نہ تو خریدا ہوتا ہے، نہ چھینا ہوتا ہے اور نہ فتح کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنی بے مقصد اور فضول باتوں سے اپنا غلام بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ساری عمر ان کی خدمت کرتے رہیں۔ رابی راہب نے دانیال کو نہایت حقارت سے دیکھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو کر پھول گیا۔ خانہ آسمانیہ کچھ سمجھے بغیر خاموش رہا۔ اب دانیال اس کی طرف مخاطب ہوا، سچ بتاؤ معزز خان، تم اس راہب کے مقابلے میں اپنا ایک فوجی قربان کرنا پسند کرو گے؟ ایک فوجی راہب سے کہیں بہتر ہے دانیال۔ اگر تم ہمارے لوگوں میں رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس طرح دانیال جو اپنی ذہانت اور چالاکی سے زندہ سلامت رہا تھا، خان آسمانیہ کے قبیلے کا ایک فرد بن گیا۔ رابی راہب جس کی اس طرح سے توہین کی گئی تھی، اب دانیال کا کٹر دشمن بن چکا تھا۔ باب نمبر 2۔ کافی عرصے تک ارتھیا کو اپنے بھائی سے کوئی مطلب نہ رہا۔ وہ ایک طرح سے اس سے ناراض تھی کہ اس کے بھائی نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کچھ بھی تو نہ کیا۔ تاہم اس نے حالات کے ساتھ جلدی سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی کہ سدا روتی پیٹتی رہتی، خاصی ہوشیار تھی اور اب خان آسمانیہ کے بیٹے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ تب سے اب تک وہ بھائی سے نہیں ملی تھی، لیکن جب زچگی کا درد اٹھا تو اس نے بھائی کو بلوا بھیجا۔ وہ اپنے مشکل وقت میں اپنے سگے کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ شوہر شکاری دوستوں کے ساتھ شکار کرنے اور سرحدوں پر دہشت گردی پھیلانے گیا ہوا تھا، جسے وہ اب تک اپنی چاہت نہیں دے سکی تھی۔ بوڑھی نرس مارتھا پردہ ہٹا کر دانیال کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی، جو اس وقت چاندی کے ایک خوبصورت پیالے کو ہونٹوں سے لگائے دودھ پی رہا تھا۔ دانیال نے آخری گھونٹ پینے کے بعد پیالہ قالین پر رکھا، ہونٹوں کو پونچھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کہو مارتھا، آپ کی بہن خان کی بیوی نے آپ سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ دانیال نے بھویں اوپر کی اور کسی قدر سوچتے ہوئے بولا، میری بہن؟ پھر وقفے کے بعد کہا، کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ اسے زچگی کا درد اٹھا ہے، بوڑھی نرس نے کہا اور الٹے پاؤں پردہ ہٹاتی لوٹ گئی۔ ذرا دیر بعد دانیال باہر نکل آیا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ چرواہے نیچے میدانوں میں اپنے مویشی واپس لا رہے تھے۔ سنہری ریت کا غبار ان کے اطراف میں اڑ رہا تھا اور صحرا کی گرم ہوا ان کی چیخ و پکار اور اچھل کود سے لرزاں تھی۔ دانیال پہاڑی راستے پر سے ہوتا ہوا اوپر محل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر دھندلے آسمان کو دیکھا، پھر مغرب کی جانب نگاہ کی جہاں دامن میں بہتی ہوئی ندی اور اس کے کناروں کی ہریالی شاندار منظر پیش کر رہی تھی۔ افق پر سرخی چمک رہی تھی اور میلوں تک پھیلے پہاڑوں کی نوکیلی چوٹیاں کسی بھتنے کے دانت کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ دانیال نے مشرق کی طرف دیکھا جہاں آسمان مدھم تھا اور نیلاہٹ میں سرخ رنگ کی آمیزش کے ساتھ زمین کے کناروں کا گہرا عکس پڑ رہا تھا۔ آسمانی ہواؤں نے زمین پر یلغار کر رکھی تھی، جن کی شائیں شائیں نے صحرا کے سناٹے کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اب زمین رات اور ٹھنڈی ہواؤں کی آغوش میں تھی، صرف مغربی افق اپنی تنہائیوں کے ساتھ باقی رہ گیا تھا۔ دانیال انہیں کھڑا دیکھتا رہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر ستاروں کا جیسے چھڑکاؤ ہو گیا ہو۔ اس نے دیکھا اور پھر سوچا، آدمیوں نے ابھی انہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔ ان کے منحوس قدم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ یہاں ستارے ہیں، ہوا ہے، زمین ہے اور میں ہوں ان کے درمیان۔ مجھے ہاکلینڈ ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، دانیال نے سوچا۔ مجھے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ انسان اگر چاہے تو اپنی صلاحیتوں سے کیسے کام کر سکتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ علم سے سرشار ہو جائے، پھر اس کی معلومات اس کا سکون چھین لیتی ہیں۔ وہ تنہا رہ جاتا ہے، خواہشوں، نفرتوں اور اداسیوں کا اسیر بن کر۔ اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزامی کتے کی طرح چلنا پڑتا ہے
جس سے سارے نفرت کرتے ہیں اور وہ خود بھی دوسروں سے نفرت کرتا ہے۔ اپنے ہی خبط میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی شے کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پائے گا۔ انہی خیالوں کے ساتھ وہ محل کی ایک عمارت میں داخل ہوا۔ اس کی بہن اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کی چھت گنبد نما تھی جس میں ایک سوراخ تھا جہاں سے دھواں باہر جا سکتا تھا۔ ٹھیک سوراخ کے نیچے انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ جھکی ہوئی دیواروں کو خان آسمانیہ کے ایک ماہر فن چینی دوست نے منقش کیا تھا۔ بڑے خوبصورت رنگ بھرے تھے۔ چاروں طرف لکڑی کے فرش پر تاشقند اور بخارا کی قالینیں الگ الگ اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ ایک طرف 3 الماریاں کھڑی تھیں جن پر کھدا ہوا بانس کا جنگل پورے منظر کے ساتھ موجود تھا۔ پانی میں کھڑے سفید بگلے، سبز مینڈک، پھول، پودے، پھول اور سب کچھ۔ ارتھیا ایک لمبے چوڑے خوبصورت بستر پر دراز تھی۔ بستر کے ارد گرد عورتیں پالتی مارے بیٹھی آنکھیں بند کیے آگے پیچھے جھول رہی تھیں۔ یہ ان کا روحوں سے دعا مانگنے کا انداز تھا۔ ان کے ہاتھ ان کی چوڑی آستینوں میں تھے۔ دانیال جب داخل ہوا 3 عورتوں نے اسے نفرت بھری نظروں سے گھور کر دیکھا اور کوئی بھی عورت کھڑی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ان کی ملکہ کا بھائی تھا اور خود بھی سردار کا بیٹا۔ ارتھیا نے سر اونچا کیا اور بغیر مسکرائے خاموشی سے بھائی کو دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ اس وقت تکلیف میں تھی۔ انگیٹھی کی سرخ اور لہراتی ہوئی روشنی میں اس کا زرد چہرہ، اذیت بھری آنکھیں نمایاں تھیں۔ اس کے ہونٹوں کا رنگ سلیٹی ہو رہا تھا۔ سیاہ اور چمکیلے بال بازوؤں اور بستر سے ہوتے ہوئے فرش تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ بڑھے ہوئے پیٹ پہ رکھے تھے اور ٹانگیں درد کے مارے اندر کی طرف بھینچی ہوئی تھیں۔ اس نے بھائی کا خیر مقدم نہایت سنجیدگی اور سرد مہری سے کیا۔ دونوں بھائی بہن میں بات چیت بند تھی۔ دور دور سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور اب جب اس کا بھائی اس کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو ارتھیا نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دانیال مسکرایا اور نرمی سے بولا، تم نے مجھے بلوایا تھا ارتھی؟ وہ اپنا چہرہ اسی طرف کیے رہی، درد کے مارے دانت بھینچتی رہی۔ چہرہ ٹھنڈا پڑ گیا اور آنسوؤں کے قطرے پلکوں پر آ گئے۔ دانیال نے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بستر کے چاروں طرف بیٹھی عورتوں کو دیکھا جنہوں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے نگاہیں پھیر لی۔ اس نے تھوڑی پہ انگوٹھا پھیرا اور بہن کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھا کہ پیشانی پر آنسوؤں کے موتی چمک اٹھے اور ہونٹوں کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا ہے۔ رابی راہب کو بلوایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ طنزیہ انداز میں مسکرا پڑا۔ بہن نے تکیے پر سر کو گھمایا اور غصے سے بولی، ایسی حالت میں بھی تم چڑانے سے باز نہیں آؤ گے؟ عورتیں آپس میں کچھ بدبدائیں اور ایک نے دانیال سے کہا، رابی راہب تو سارا دن کھڑا رہا لیکن اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اوہ، دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارتھیا رونے لگی اور اس رونے نے اس کا غصہ اور بھی تیز کر دیا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ چہرہ اس نے دوسری طرف کر لیا۔ وہ روتی رہی اور اس نے آنسوؤں کو پوچھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ بھائی نے نرمی سے ریشمی چادر اٹھائی اور آنکھوں کو چھو کر تسلی دینی چاہی۔ اب تک تو وہ خاموشی سے اندر کے دکھ کو سہے جا رہی تھی، لیکن بھائی کے چھوتے ہی جیسے بند ٹوٹ پڑا اور وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ پھر اس نے کہا، چھوڑو مجھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ سچ مچ وہ ایسا نہیں کہہ رہی ہے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوا، سنا نہیں تم سب نے؟ تمہاری ملکہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سب کھڑی ہو گئیں اور حیرت سے ارتھیا کی طرف دیکھنے لگیں جو اب تک روئے جا رہی تھی۔ چنانچہ آہستگی سے سب کی سب قطار بنا کر باہر نکل گئیں، صرف بھائی بہن کمرے میں رہ گئے۔ دانیال ایک کرسی پر بہن کے پاس بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ آخر ارتھیا نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھے اور بھائی کی طرف چہرہ کر کے بولی، تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تم جانتی ہو ارتھیا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ کپ کپا اٹھی۔ کونیوں کے بل پر اس نے خود کو اوپر اٹھایا اور چیخ کر بولی، تم نے نہ صرف مجھے چھوڑا بلکہ دشمن کے حوالے بھی کر دیا۔ دانیال نے نہایت نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، ارتھیا، میں تمہیں ہمیشہ عقل مند سمجھتا رہا، عام عورتوں جیسی نہیں، بچوں جیسی نہیں، بلکہ میرے یقین کے ساتھ تم بھی یقین کرتی ہو کہ جھگڑے کے بجائے قبول کر لینا بہتر ہے اور ہمیشہ نقصان سے ہی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہی بات انسانوں کو حیوانوں سے بلند کر دیتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ تم بیجا غرور اور کوتا اندیشی کا شکار ہو جاؤ گی۔ آخر زندگی سے تم نے چاہا ہی کیا تھا؟ ایک شوہر، اور وہ تمہیں مل گیا اور جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ایک طاقتور مرد نے تمہیں حاصل کر لیا۔ مرد تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہو، بلند حوصلہ ہو اور اچھا شکاری ہو؟ پھر اس نے ارتھیا کے ریشمی کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سوتی کپڑے اور کھردرے اون پہنا کرتی تھیں،
اب طرح طرح کے ریشمی لباس اور زیورات ہیں تمہارے پاس، عمدہ کھانا ہے، اور تمہارا تندرست و توانا شوہر تمہیں چاہتا بھی ہے، اور جانتی ہو 50,000 خاندانوں کا خان ہے اور 30,000 سپاہی ہیں اس کے پاس۔ تم ملکہ ہو، اب کوئی تمہیں یہاں سے چھین کر نہیں لے جا سکتا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ارتھیا نے جواب نہیں دیا۔ سانس بدستور چل رہی تھی، غصہ چہرے پہ نمایاں تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس لیا اور بولا، دیکھو ارتھیا، بے وقوف نہ بنو۔ وہ ایک دم سے برس پڑی۔ تم بزدل ہو دانیال۔ اس نے بہن کو گھورا، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کسی قدر تیز لہجے میں بولا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اکیلا تھا، تمہارے شوہر سے لڑ نہ سکا اور جان بوجھ کر خود کو اس کے خنجر سے ہلاک نہ ہونے دیا۔ ارتھیا نے انتہائی نفرت اور غصے سے اسے دیکھا اور بولی، کبھی تم نے عزت اور آبرو کا نام بھی سنا ہے؟ عزت آبرو؟ وہ قہقہہ لگاتے ہوئے پھٹ پڑا۔ مردے کو نہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بے عزتی کی، لیکن میں دانیال کو زندہ رہنا ہے۔ لیکن تم تو صرف اتنا کر سکتی تھی کہ میری پروقار موت کا تمغہ اپنے سینے پہ سجا کر خوش ہوتی۔ میں نے غلط اندازہ لگایا تھا ارتھیا، تو نری احمق نکلی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے ریشمی لبادے کو جھٹکا دیا، ہاتھوں کو چوڑی آستینوں کے اندر ڈالا، بہن کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پردے تک پہنچ گیا، اور اب وہ اسے ہٹانے ہی والا تھا کہ ارتھیا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، دانیال میرے بھائی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ رک گیا، لیکن پیچھے مڑا نہیں۔ ارتھیا نے بمشکل کروٹ لی اور کراہتی ہوئی بستر سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اس کی طرف جانے لگی کہ اس نے پلٹ کر بہن کو سنبھالا دیا اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، میں نے کبھی نہیں تمہیں چھوڑا ہے بہن، دنیا میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں۔ اور میں نے، وہ روتی ہوئی بولی، صرف تمہیں چاہا ہے۔ اس نے بہن کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور بستر تک لے گیا، ریشمی چادر کو درست کیا اور بہن کو لٹا دیا، پھر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور ارتھیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں تلخی تھی۔ ارتھیا نے جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا گال بھائی کے ہاتھ کی پشت پر دبائے رہی۔ دانیال نے آہ بھری اور دوسرا ہاتھ بہن کے سر پر رکھا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بالکل خاموش اور بے حس و حرکت رہے۔ باہر چھائیں چھائیں کرتی تیز ہوا طوفانی ہو گئی، مویشی ڈکارنے لگے، دور کہیں ایک گھوڑا ہنہنایا اور باقی گھوڑوں نے بھی خوف زدہ انداز میں ہنہنانا شروع کر دیا۔ لیکن دانیال اور ارتھیا اپنی غمگین اور جذباتی دنیا میں ایک دوسرے کی آنکھوں کی گہرائیوں میں کھوئے رہے۔ کچھ دیر بعد دانیال نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ ارتھیا کے گال کے نیچے سے ہٹایا، اور اسی لمحے اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور وہ بے چین ہو کر ٹیڑھی میڑھی ہونے لگی۔ دانیال بھویں سکیڑے اور نتنے پھلائے دیکھتا رہا۔ یہ تو بڑا وقت لگے گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ارتھیا بل کھاتے ہوئے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھینچتی رہی تھی، اور اب وہ اندر سے اٹھتی ہوئی چیخ کو روک نہ سکی۔ اسی اثنا میں دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک خادمہ اندر جھانکتی ہوئی بولی، ملکہ ارتھیا، راہب رابی پھر آ گئے ہیں۔ دانیال نے اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے اس کا دشمن رابی راہب خاموشی سے اندر آ گیا۔ لمبا چوغا گھٹنوں سے نیچے تک لٹک رہا تھا۔ دانیال نے ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں بھینچتے ہوئے کہا، آؤ رابی راہب، ہمیں اس وقت تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ رابی راہب نے نفرت بھری نظروں سے دانیال کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں صحرا کی شدت تھی اور چہرے پر ویرانوں کی وحشت۔ وہ دانیال کی پرواہ کیے بغیر ملکہ ارتھیا کے بستر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اس خوبصورت عورت کو نگاہ بھر کے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں، دونوں ہاتھوں کو آستینوں کے اندر ڈالا، سر جھکایا اور خاموشی سے دعائیں مانگنے لگا۔ دانیال کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، رفتہ رفتہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی، پھر اس نے ارتھیا سے نظر ملائی اور آنکھ جھپکائی۔ اب رابی نے بآواز بلند دعا مانگنا شروع کر دی۔ نظریں اوپر چھت کی طرف کہیں، اے نیلے آسمان کی روحو، اس عورت کے پیٹ کا پھل جلد برآمد کر دو اور اسے تمام اذیتوں سے نجات دو۔ یہ ہمارے معزز خان آسمانیہ کی بیوی ہے، اور یہ اس کا پہلا بیٹا ہے جو وقت آنے پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اس کے پیٹ کا بوجھ ہلکا کر دو، اسے سکون دو۔ اس کی آواز میں، اس کے لہجے میں خلوص نہیں تھا، کیونکہ اس نے دانیال کو آنکھ جھپکاتے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ ارتھیا پر جھکا اور اپنے ہاتھ آستینوں سے نکال کر بڑھے ہوئے پیٹ پر رکھ کر آہستہ آہستہ گوندنے لگا۔ وہ درد سے تڑپنے لگی۔ دانیال کی بھویں سکڑ گئیں، وہ بھی آگے کو جھکا۔ اچانک رابی راہب کہہ اٹھا، جب میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کسی بد عقیدے کا یہاں ہونا ٹھیک نہیں، روحیں میری پکار نہیں سنیں گی۔ دونوں نے غصہ بھری آنکھوں سے
ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارتھیا انتظار کرنے لگی۔ تب دانیال اٹھا اور رابی راہب کا بازو پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولا، نکل جاؤ یہاں سے۔ رابی راہب نے ہونٹ بھینچ لیے لیکن اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ دانیال نے اپنے لبادے کے اندر ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا خنجر نکال لیا، چوڑا، چمکیلا اور موتیوں سے جڑا ہوا قبضہ۔ پھر اس نے خنجر کی نوک اپنی انگلی میں چبو ڈالی۔ فوراً سرخ خون کا قطرہ باہر نکلا۔ آنکھیں روحانی راہب پر جمی رہیں۔ رابی راہب سیدھا کھڑا رہا۔ اس نے پہلے تو ارتھیا کو دیکھا، پھر اس کے بھائی پر نگاہ کی جس کے چہرے پر مسکراہٹ نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کوشش تو کی کہ پروقار انداز میں کھڑا رہے، لیکن سانس تیز ہو گئی تھی۔ غصے بھرے لہجے میں آخر اس نے کہا، اگر یہ عورت مر گئی تو میں خان کو بتا دوں گا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے اس کے پاس رہنے نہیں دیا۔ دانیال نے نہایت آہستہ سے مسکراتے ہوئے خنجر کو اوپر کیا اور رابی راہب کے سینے پر اس کی نوک رکھ دی۔ راہب نے ذرا سی بھی حرکت نہیں کی کیونکہ وہ خنجر کی چبھن محسوس کر رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، مڑا اور دروازے کی طرف چل دیا، لیکن وہاں تک پہنچنے میں اس نے کئی مرتبہ ٹھوکریں کھائیں کیونکہ وہ مڑ مڑ کر دانیال کو دیکھتا جاتا تھا۔ دروازے پر خادمائیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے اسے راستہ دے دیا، اور جب وہ باہر نکل گیا تو دانیال نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ارتھیا بھی ہنس پڑی۔ دانیال نے بہن سے کہا، واہیات کہیں کا، کیسا قبیلہ ہے یہ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے۔ بادشاہوں کے لیے راہب لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کو دبانے اور قابو میں رکھنے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ ارتھیا کے پھر درد اٹھنے لگا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں نے ہاکلینڈ میں 2 سال رہ کر ڈاکٹروں کے لیکچر بھی سنے ہیں۔ تم اگر مجھ پر بھروسہ کرو تو میں شروع کروں۔ ارتھیا جو درد سے بے چین تھی فوراً کہہ اٹھی، ہاں مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ وہ جھکا، بہن کی پیشانی کا بوسہ لیا اور دروازے تک جا کر خادماؤں کو بلا لایا۔ پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بڑے پیالے میں اپنی ملکہ کے لیے شراب لے کر آئے۔ ایک خادمہ چینی پیالی میں روسی شراب بھر کر لے آئی جسے ارتھیا چپ چاپ پی گئی۔ دانیال نے دوبارہ پیالہ بھرنے کو کہا، گرچہ بوڑھی نرس نے اعتراض بھی کیا، ارتھیا اسے بھی پی گئی، اور پھر ایک اور۔ ارتھیا کی آنکھوں کے سامنے سنہری دھن چھا گئی۔ وہ بستر پر سیدھی دراز ہو گئی۔ اسے درد نہ صرف قابل برداشت ہی لگا بلکہ ایسا لگا کہ وہ کسی خواب میں ہو اور اسے یہ درد نہ ہو رہا ہو بلکہ کسی اور کو ہو رہا ہو۔ دیواریں باہر کی طرف پھیل گئی ہوں اور یہ بڑا ہال رنگ بھرے چہروں اور بھڑکیلی پوشاک والوں سے بھر گیا ہو۔ موسیقی بج رہی ہو اور ہر طرف مسکراہٹیں اور ہنسی چھوٹ رہی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بھائی سے اناپ شناپ باتیں کرنے لگی۔ نشہ اب زیادہ چڑھ گیا تھا۔ 3 خادمائیں پائنتی میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ ملکہ کی چمکتی آنکھوں اور ہنستے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر آپس میں کچھ بدبدائیں اور دانیال کو اشارہ کیا۔ دانیال نے چھوٹی میز پر سے لیمپ اٹھایا اور اسے ہاتھ میں لیے بہن کے بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر لیمپ کو اونچا کیا اور بولا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھو ارتھی، میری آنکھوں کے سوا اور کسی کی طرف مت دیکھنا۔ دیکھو اب کوئی درد نہیں ہے، تم خوش ہو، پرسکون ہو، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے بھائی کی روشن آنکھوں کو دیکھا، پھر جیسے ایک دم سے ساری چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ صرف اس کی آنکھیں زیادہ روشن، زیادہ شعلہ ریز، اور ان کے سوا دنیا میں کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ، اس کا جسم، سب کچھ اندھیروں میں کھو گئے، اور اس کی تیز نگاہوں نے پوری طرح ارتھیا کو قابو میں کر لیا۔ دور کہیں ڈھول پیٹا جا رہا تھا، دراصل یہ اس کے دل کے دھڑکن کی آواز تھی۔ خادمائیں خوف اور اندیشوں سے بے حس و حرکت خاموش کھڑی تھیں۔ وہ صرف بستر پر بیٹھے شخص کے چہرے کو، روشن لیمپ کو اور بستر پر دراز خوبصورت ملکہ کی ہپناٹائز کی ہوئی کیفیت کو دیکھ سکتی تھیں۔ باہر ہوائیں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ ارتھیا نے صاف مگر دھیمے لہجے میں بغیر نظریں ہٹائے کہا، ہاں دانیال، میں سن رہی ہوں۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تم جلد سو جاؤ گی اور اس وقت تک نہیں جاگو گی جب تک میں آواز نہ دوں۔ تم خواب دیکھو گی، اپنے گھر اور اپنے پاپا کے خواب۔ پھر تم میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر برف پوش چراگاہوں کی سیر کرو گی، اور پھر تاریک آسمان سے روشنی پھوٹے گی اور تم جاگ جاؤ گی، بالکل تازہ دم ہو کر۔ درد غائب ہو چکا ہوگا اور تم اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کو گھرتی ہوئی دانیال کی روشن آنکھیں پھیلتی گئیں، اور ایسا لگا کہ اس کے جسم سے اس کی روح بادلوں کے گالوں کی طرح نکلتی ہوئی دانیال کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں کھو جانے کے لیے۔ اور اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے، ایک ہاتھ بستر سے نیچے لٹک گیا، لامبی انگلیاں قالین چھونے لگیں، بال اور ہونٹ چمک اٹھے۔ دانیال نے اب بھی کچھ بڑبڑاتے ہوئے نہایت آہستہ سے لیمپ کو ایک طرف رکھا اور بہن کے اوپر جھک کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان لیتے ہوئے ارتھیا کی نیم باز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
دھیمے لہجے میں کہا، سو جاؤ ارتھیا، سو جاؤ۔ اس کی آنکھیں پوری طرح بند ہو گئیں۔ اس نے بہن کو سر کے تکیے پر ٹھیک سے لٹایا۔ سانس کی رفتار بتا رہی تھی جیسے اب وہ گہری نیند سو گئی ہو۔ دانیال اسے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خادمائیں اسی طرح کھڑی تھیں جیسے دیوار پر بنی تصویریں ہوں۔ ایسا تو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دانیال نے بڑی نرس مارتھا سے کہا، اب تم بچے کو باہر نکال سکتی ہو، نہایت آہستہ آہستہ۔ چند لمحوں بعد بچے کی چیخ سنائی دی۔ ارتھیا سوئی رہی اور اب وہ خوابوں کی خوبصورت دنیا میں مسرتوں کے پھولوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گلابی ہونٹ کھلے تھے اور لیمپ کی روشنی میں دانت دمک اٹھے تھے۔ بیٹا ہوا ہے، نرس نے کہا، اب نال کاٹ کر اسے نہلا دو۔ دانیال نے ہدایت دی۔ زچگی کے امور سے فراغت کے بعد مارتھا نے بچے کو اونی شال میں لپیٹ کر ماں کے ساتھ لٹا دیا۔ ماں اب بھی خوبصورت خوابوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچہ چیخنے لگا اور باہر طوفانی ہوائیں لوٹ آئیں۔ دانیال ایک دم سے کھڑا ہو گیا، تھکا ہوا، جیسے آدھی جان نکل گئی ہو۔ وہ بہن کو دیر تک دیکھتا رہا۔ آخر ایک خادمہ نے اس کی آستین پکڑتے ہوئے کہا، اب جگاؤ گے نہیں کہ ملکہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے؟ دانیال دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا۔ عورتوں نے سوچا کہ جیسے اس نے سنا نہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ آستینوں کے اندر تھے اور چہرے پر فکر مند اداسی تھی۔ نہیں، اس نے آخر کہا، میں اسے ابھی نہیں جگاؤں گا، اسے خواب دیکھنے دو، یہی تو اس کی زندگی کے بہترین لمحات ہیں۔ باب نمبر 3۔ صبح سویرے منہ اندھیرے خان آسمانیہ مسلح دستوں کے ساتھ جیپ پر سوار بستی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ٹرک پر لوٹ کا سامان تھا اور کچھ قیدی بھی۔ دانیال بڑے ہال کے دروازے پر کھڑا اپنے بہنوئی کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ خان آسمانیہ نہ تو اسے پسند ہی تھا اور نہ ہی نفرت تھی اس سے، لیکن اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ اس قسم کا آدمی بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، جو زیادہ ذہین نہیں ہے، بڑا سادہ ہے، وحشی ہے، باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتا۔ وہ خود جب لوگوں کے سامنے بیٹھا کنایوں میں بات کرتا ہے تو صرف اس کی بہن سمجھتی ہے یا تھوڑا بہت راہب سمجھ پاتا ہے۔ خان تو بالکل نہیں سمجھتا۔ خان کمگو اور سبوں سے الگ تھلگ رہنے والا سنجیدہ شخص تھا، لیکن آج کی صبح وہ نہایت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کے جنگجو سپاہی شور مچا رہے تھے، ٹوپیاں اچھال رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ آج بڑے کامیاب لوٹے۔ ایک تجارتی قافلہ مل گیا تھا اونٹوں اور گھوڑوں پر مشتمل، جن کی پشت پر سامان لدا ہوا تھا، اور اس طرح بڑی آسانی سے چارے، مسالے، ریشمی کپڑے، چاندی کے برتن، قالین، موسیقی کے آلات، کشیدہ کاری کیے ہوئے ملبوسات، زیورات، خوبصورت چاقو، چھریاں، خنجر، تلواریں اور بہت ساری قیمتی اشیاء ہاتھ آ گئی تھیں۔ قافلے والوں کو انہوں نے تھوڑی بہت جھڑپ کے بعد جانے دیا تھا۔ البتہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں، ان میں سے خان نے سب سے خوبصورت اور سب سے جوان دوشیزہ کو اپنے لیے چن لیا تھا اور ساتھ لے آیا تھا۔ اب یہ اس کی دوسری بیوی بنے گی، لیکن لڑکی تھی کہ روئے جا رہی تھی، اور اس وقت تو وہ زیادہ رونے لگی جب خان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تمام لوگ جو اپنے مویشی چراگاہوں کو نہیں لے گئے تھے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر خان اور اس کے سپاہیوں اور لوٹ کا مال دیکھنے کے لیے محل کے سامنے جمع ہو گئے۔ عورتیں ریشمی کپڑوں اور زیورات کے لیے چھینا جھپٹی کرنے لگیں۔ لڑکے بالے موسیقی کے آلات پر ٹوٹ پڑے۔ خان آسمانیہ اس نئی لڑکی کو چھوڑ کر سیدھا ہال کے اندر اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے داخل ہوا۔ دانیال بھی ساتھ ہو لیا، اور چند قدم ساتھ چلنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں بیٹا ملا ہے۔ خان اعظم کے بیٹے کی پیدائش کا دن، 12 ستاروں کے سال کا دن، بڑا یادگار دن ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور ادب سے جھکا۔ وہ جانتا تھا کہ خوشامد کرنا سب سے آسان اور سستا سودا ہے۔ یہ ایسا کارآمد سکہ ہے جس سے کام کے بجائے آرام اور عافیت کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن دل میں تو اس نے یہی کہا تھا کہ بے وقوف پکاتا ہے اور عقل مند کھاتا ہے۔ خان آسمانیہ نے جواب میں اپنا چوڑا منہ کھول دیا اور تیز قدم کے ساتھ آگے بڑھا۔ دانیال ایک طرف کو ہو گیا۔ وہ جب ارتھیا کے قریب پہنچا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کا گال اس کے ہاتھ پر تھا اور وہ اب بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ نرس فرش پر بیٹھی بچے کو اچھی طرح لپیٹے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خان اپنے ساتھ بڑی قوت لے کر داخل ہوا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھیں صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں کہ ایک دم سے نعرہ لگاتے ہوئے خان نے بچے کو اوپر اٹھا لیا۔ وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بچے کو دیکھا اور چلاتا ہوا بچے کو بالکل اوپر چھت کی طرف اٹھا لیا، جیسے کوئی اپنا خزانہ خدا کے حضور پیش کر رہا ہو۔ خان آسمانیہ بے انتہا خوش تھا۔ اس نے اپنے خداؤں کو پکارا کہ آ کر دیکھ لو اس کے پہلے بیٹے کی خوبصورتی کو اور طاقت کو۔ سبز آنکھوں والے بہادر انسان خان آذریان کی نسل کے بیٹے کو دیکھ لو۔ یہ بچہ تمام بادشاہوں سے عظیم تر ہوگا،
زمین کانپے گی اور اس کے قدموں کی چاپ سے یہ سرخ اور سفید پہاڑ اس کے سامنے پگھل جائیں گے، دریا ابل پڑیں گے، نئی چراگاہیں بن جائیں گی، آس پاس کے تمام ممالک اس کے زیر نگی ہوں گے، ان کے خزانے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں اس کے محل کی زینت بنیں گی۔ خان آسمانیان کی آنکھوں میں وحشت ناک چمک آ گئی۔ اس نے بچے کو نرس کی گود میں دیا، اب اسے رابی راہب سے ملنا چاہیے، وہی تصدیق کرے گا کہ جو کچھ اس نے اس وقت کہا ہے سب سچ ہے۔ اس نے رابی راہب کو بلوانے کا حکم دیا۔ ایک خادمہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ وہ خود تیز قدم چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانیال نے سوچا کہ اب جو وقت مل گیا ہے اس عرصے میں اسے ارتھیا کو جگہ دینا چاہیے۔ وہ بستر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے غصے سے بھویں نیچے کی اور روتے ہوئے بچے کے چہرے کو ڈھانپ لیا، لیکن دانیال کو اس وقت بچے سے زیادہ ارتھیا کی فکر تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بہن کی پیشانی پر رکھا اور جھکا۔ اس کا چہرہ تشویشناک حد تک زرد پڑ گیا تھا۔ وہ زور سے پکارا، اٹھ جا میری بہن، اٹھ جا۔ کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نرس اندر ہی پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ارتھیا اب تک بے حس و حرکت پڑی تھی، اب اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ نرس نے سوچا کہ ضرور اس شخص نے جادو کر دیا ہے، اور اگر ملکہ نہیں جاگی تو وہ اس آدمی کو مار ڈالیں گے۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بڑی نفرت سے اس نے دانیال کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بہن کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے جھکا رہا، لیکن اس وقت نیند میں ڈوبی سوئی عورت کے سوئے رہنے کے عزم اور پاس کھڑے مرد کو اس کے جگانے کی کوشش کے درمیان خوفناک جنگ جاری تھی۔ دونوں قوتیں پنجہ آزمائی کر رہی تھیں۔ لمحہ بلمحہ شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ دانیال کی شکن آلود پیشانی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بچہ جانے کس طرح خاموش ہو چکا تھا۔ دانیال نے آہستہ سے بہن سے التجا کی، جاگو، تمہیں جاگنا ہے، تم مجھ پر فتح نہیں پا سکتی ارتھیا، جاگو میری بہن، جاگ جاؤ۔ لیکن ارتھیا سوئی رہی۔ نازک سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ دانیال نے سر اونچا کیا۔ کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خان آسمانیہ رابی راہب کے ساتھ اندر آ رہا تھا، جو دانیال کا کٹر دشمن ہو چکا تھا۔ ساتھ میں کچھ اسلحہ بردار سپاہی بھی تھے۔ دانیال کے گیلے ہونٹ یکدم سے خوش ہو گئے، منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا۔ غصے اور خوف نے اسے جکڑ لیا، آنکھیں چڑھ گئیں۔ پھر وہ بہن پہ جھکا۔ اس مرتبہ وہ غصے میں تھا۔ بہن کے ہاتھوں کو پکڑ کر اندر کی طرف موڑا۔ انگلیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے اپنے انگوٹھے اس کی پلکوں پہ رکھ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ غصہ، گھبراہٹ، بے چینی اور جلد بازی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس نے ذہن کے ذریعے خوف زدہ ہوتے ہوئے چڑھ کر کہا، تو بزدل ہے جو جاگنا نہیں چاہتی، لیکن میرے لیے جاگ جا، وہ دروازے تک آ چکے ہیں اور اب داخل ہونے والے۔ اگر تو نہیں جاگی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں کی محبت کا واسطہ دے کر میں حکم دیتا ہوں کہ جاگ جا ارتھیا، جاگ جا۔ بے شک مجھے زندگی سے نفرت ہے، لیکن میں موت سے کہیں زیادہ نفرت کرتا ہوں، جاگ جا۔ ارتھیا کی پتھرائی آنکھیں جیسے موت کا اشارہ دے رہی تھیں۔ خان آسمانیہ دروازے پر نمودار ہوا، وہ اب آ رہا تھا۔ اتنے میں ارتھیا کے حلق سے بلبلا اٹھنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ نرس نے آہ بھری اور لپک کر خان کی طرف گئی اور چیخ کر بولی، اس نے جادو کر دیا ملکہ پر۔ خان کے پیچھے رابی راہب بھی مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ دانیال سیدھا کھڑا ہو گیا، بالکل پیلا پڑ گیا تھا، لیکن اب بہن کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ جیت گیا ہے۔ زور سے بولا، بڑا دکھ اٹھایا ہے میری بہن نے، اسی لیے گہری نیند سوئی ہے، اب جاگ رہی ہے اپنے عظیم شوہر کے استقبال کے لیے۔ خان آسمانیہ بیوی کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اپنی تیز نگاہیں اس نے دانیال کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ اسی لمحے ارتھیا کرا کر اٹھی، سر کو ادھر ادھر تکیے پر پلٹا جیسے تکلیف میں ہو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بھی اس وقت نیم پتھرائی آنکھوں سے دانیال کو دیکھے جا رہی تھی۔ دانیال مسکرایا، جیسے کوئی بچے کو موت کی آغوش میں جاتا دیکھ کر پھر اس کی واپسی پر مسکراتا ہے۔ تم بہت سوئی میری بہن، نرم لہجے میں اس نے کہا۔ رابی راہب آگے بڑھا اور مایوسی اور نفرت سے غصے میں بولا، تم نے جادو کیا ہے ملکہ پر، اور بس تم نے تو مار ہی ڈالا تھا۔ خان نے پیار بھری نظروں سے ارتھیا کو دیکھا۔ وہ واقعی اسے بہت چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر بیوی کا بوسہ لیا اور بولا، میں تمہارے لیے ڈھیر سارے خزانے لایا ہوں، تم جو پسند کرو گی اٹھا لو گی، تم نے بڑا قیمتی خزانہ دیا ہے مجھے۔ رابی راہب نے نفرت سے منہ بنایا اور حقارت سے دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال نے دانت نکالے اور اپنی انگلی اس کے مقدس سینے میں چبوتے ہوئے بولا، ہاں تو بکرا قربان کرو گے یا گھوڑا؟ جاؤ، ایسے مبارک موقع پر ضرور اپنی چھری آزماؤ۔ تم ایک جھٹکے میں گردن اڑا دیتے ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ رابی راہب نے غصے سے اسی انگلی کو جھٹک دیا اور ایسے پیچھے ہٹا جیسے اس نے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اپنے تصورات مجھ پہ ضائع نہ کرو اور جا کر کچھ دیر سوچو، پھر اس نسل خاص کے معزز بچے کے لیے پیش گوئیاں تیار کرو۔ میں جانتا ہوں تم ضرور کوئی عجوبہ لے کر آؤ گے۔
اور دانیال قہقہے لگاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ باب نمبر 4۔ دانیال بہت خوش تھا، چلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا جیسے ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دیکھنے والے اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ رک گیا۔ ایک درویش نما قیدی اپنے سامان پر بیٹھا آستین سے اپنا گرد آلود چہرہ پونچھ رہا تھا۔ کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ ایک کتا البتہ بھونک کر چلا گیا تھا۔ دانیال نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں یہ شخص بھی اسے جنگلی ہی نظر آیا، چہرہ سانولا اور غصے میں بھرا ہوا، آنکھیں کچھ تلاش کرتی ہوئی۔ اس نے داڑھی کھجائی۔ چکا گرد آلود ضرور تھا لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ قد کاٹ کا لمبا اور جوان تھا، کمر سے ایک لمبی مالا لٹک رہی تھی۔ وہ اسے دیر تک تیکھی نظروں سے دیکھتا رہا کہ دانیال نے سوچا شاید وہ اس کی زبان نہیں سمجھ پایا ہے، لیکن وہ جلد ہی غیر مانوس لہجے میں بولا، میں کورال سمندر کے ساحل سے ہوں۔ تم ہمارے راہب کے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہو۔ ہم برے لوگ نہیں، دانیال نے کہا، بس اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زبان بند رکھنا، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میرا باپ پرنس ہے۔ اس لعنتی جگہ میں سبھی پرنس ہیں، دانیال نے کہا۔ عقل مند بنو اور اپنے آپ کو عادی بناؤ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رابی راہب کے تم بڑے گہرے دوست بن سکتے ہو، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کا ہمسر بننے کی کبھی کوشش نہ کرنا، بڑی گندی حرکتیں کرتا ہے وہ۔ میں جانتا ہوں تمہارا خدا ایک بدروح ہے جبکہ میرا سچائی کا راستہ ہے۔ یہاں میں وہی معیار قائم کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے میں لے جاؤں گا، اس قیدی نے کہا۔ دانیال مسکرایا۔ درویش نما آدمی نے غصے میں اپنا سامان اٹھایا اور چیخ کر بولا، کہاں ہے چیف؟ میرے ساتھ اس قسم کا برتاؤ مناسب نہیں ہے، آخر میں ایک پرنس کا بیٹا ہوں۔ دانیال بولا، تمہیں زارلینڈ سے نکال نہیں دیا گیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تم نے اور تمہارے جیسوں نے وہاں کے لوگوں کے دماغ کو پراگندہ کر رکھا تھا، اسی لیے شہنشاہ نے تم سب کو ملک بدر کر دیا تھا۔ درویش نما آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دانیال نے اس کا نام پوچھا۔ پہلے تو وہ ذرا جھجکا، پھر بڑے جوش سے بولا کہ اس کا نام سلجوق ہے اور وہ ایک پرنس کا بیٹا ہے۔ اتنے میں ہلچل سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ خان آسمانیہ محل سے باہر آ گیا ہے اور اب لوٹ کا مال تقسیم کرنے نکلا ہے۔ اس کی نئی بیوی کو نئی عمارت مل گئی تھی اور خادمائیں بھی پہنچا دی گئی تھیں۔ لوٹ کا مال بانٹنے کے بعد خان آسمانیہ اسی نئی عمارت میں چلا گیا اور پھر باہر نہیں نکلا۔ دانیال آوارہ گردی کرتا ہوا لوٹ کے مال کا ڈھیر دیکھنے چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے نئی عمارت کے پاس رکا بھی، لیکن اندر سے اسے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ وہ پھر واپس بہن کے پاس آ گیا جو اس وقت اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ وہ بھائی کو دیکھ کر مسکرائی۔ بھائی نے اس کا کندھا تھپتھپایا، جھکا اور بچے کے گلابی گال کی زور سے چٹکی لی۔ بچے نے ایک ہاتھ زور سے ہلایا لیکن چٹکی کے درد کے باوجود دودھ پیتا رہا۔ اوہ بڑا پیارا ہے، دانیال نے کہا۔ دیکھو تو کہیں میری شکل پر تو نہیں گیا، ماموں ہوں اس کا۔ ارتھیا ہنس پڑی۔ اس نے بچے کو دھیان سے دیکھا اور فخریہ لہجے میں بولی، نہ تمہاری طرح نرمی نہیں اس میں۔ پھر دونوں ہنس پڑے۔ اس کے بال تو دیکھو، سرخ سنہرے جیسے ڈوبتے ہوئے سورج کا رنگ، ارتھیا نے بڑی چاہت سے کہا۔ اور اس کی آنکھیں سب نہیں بلکہ ریگستان کی ریاست جیسا رنگ ہے ان کا، یہ ضرور بڑا آدمی بنے گا۔ ہاں اس میں کیا شک ہے، دانیال نے کہا۔ ارتھیا نے اسے شبے کی نظر سے دیکھا کہ واقعی وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے بچے کو بھینچتے ہوئے کہا، تم اسے پڑھاؤ گے اور نئی نئی زمینوں پر لے جاؤ گے، یہ ضرور بڑا آدمی بنے گا کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے، میری جان ہے، میری زندگی ہے۔ دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ دبائے، پھر اس نے بچے کے کان کی چٹکی لی۔ اس مرتبہ بچے کو غصہ آ گیا۔ اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ دانیال دیر سے یہی چاہ رہا تھا اور اب خوشی سے ہنسنے لگا۔ ماں نے بچے کو پھر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد دانیال نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، یہ تمہاری جان ہے، تمہاری زندگی ہے، یہی کہا تھا نا تم نے، لیکن یہ اپنے باپ کی بھی جان ہے، زندگی ہے۔ سنو ارتھیا، اس کو اپنے باپ سے نفرت کرنا کبھی نہ سکھانا۔ جو بچہ باپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اسے کبھی روحانی سکون نہیں ملتا، وہ اندر سے بے چین رہتا ہے۔ اتنا کہتے ہی دانیال تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ وہ اسے بھویں سکیڑے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ میری جان ہے، زندگی ہے میری، اس نے پھر کہا۔ باب نمبر 5۔ خان آسمانیہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں جشن عام کا اعلان کر دیا۔ یہاں کی زندگی بڑی صبر آزما تھی۔ چٹیل میدان، سرخ چمکتے پہاڑ، تپتے صحرا، طوفانی ہوائیں، چمکتی بجلی، گرد و غبار، سردیوں کی بارش اور برفباری یہاں کے معمولات تھے۔ چنانچہ جشن کا بھرپور لطف وہی اٹھا سکتے ہیں جو خطرناک حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، بچے کی پیدائش ہو یا پھر کسی کی موت ہو، کھانے پینے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔
ایسے موقعوں پر گھوڑے، اونٹ اور بھیڑ ذبح کیے جاتے ہیں، پیالوں میں چاولوں کی شراب بھری جاتی ہے، رقص ہوتا ہے، شور مچاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں۔ ان کے قہقہے وحشی جانوروں کی طرح گرجدار ہوتے ہیں، ایسے کہ شہر کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے قہقہے صرف ان لوگوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں جو مستقل طور پر خوف و خطر میں رہتے ہوئے جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور جنہیں کافی وقفے کے بعد ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ رات ہوتے ہوتے جگہ جگہ الاؤ جل اٹھے، زرد شعلے اوپر اٹھنے لگے، رہ رہ کر چنگاریاں چمکنے لگیں۔ خان کے ساتھیوں، سپہ سالاروں، فوجیوں اور مقربین کے لیے محل کے سامنے میدان میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پہلے بچے کے بارے میں سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا خان بنے گا، بلکہ خانوں کا خان، اور اپنی قوم کے لیے نئی چراگاہیں حاصل کرے گا اور شہر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ جنگجو و جانباز سپاہی اپنی وردیوں میں ملبوس، تمغے سینوں پر سجائے، پستول اور بندوقیں سنبھالے، شراب پی کر نشے میں دھت قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ بوڑھے لوگ گھوم گھوم کر ایک تارا اور وائلن بجا رہے تھے اور کہیں کہیں رک کر اپنے بہادروں کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ چاولوں کی شراب کے پیالے ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، وہ پیتے جاتے اور اپنی داڑھیاں اپنے جھری بھرے ہاتھوں کی پشت سے پونچھتے جاتے۔ ان ویشیوں کے گانوں میں پیار محبت کے گانے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہادروں کے قصے، جنگجوؤں کے کارنامے، دوستوں کی خاطر جان دینے والوں کی داستانیں ان کے گانوں کا موضوع ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی گانے سنے بھی جاتے تھے اور بعض اوقات سننے والے کورس کے انداز میں خود بھی گانے لگ جاتے تھے۔ ایک بوڑھے نے ایک تارا بجاتے ہوئے گانا شروع کیا: 50,000 کنبوں کا خان ہمارا پالن ہار، نیلے بھیڑیے کا بیٹا ہمارا خان، نیلا بھیڑیا جو چراگاہوں پر سائے کی طرح چھا گیا، کون ہے جو نافرمانی کرے، کون ہے جو مقابل آئے، چاند سے چمکیلی اس کی شان، اس کے پرچم اس کی آن، کون ہے جو نافرمانی کرے، کون ہے جو مقابل آئے۔ ساتھ ہی مسلح فوجیوں نے نعرہ بلند کیا: کون ہے جو نافرمانی کرے، ہمارے خان کی، خان کے بیٹے کی، اس کی آنکھیں صحرا کی ریت کا رنگ لیے، اس کا دل فولاد کا ڈھنگ لیے، کون ہے جو نافرمانی کرے، خانوں کے خان کی۔ دانیال اس وقت اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھا چاندی کے صندوقچے سے عرق گلاب کی خوشبو میں رچے لڈو کھا رہا تھا۔ ارتھیا قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے نرم ریشمی کپڑے کو بچے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ دانیال 2-4 لڈو اور کھا گیا، پھر اس نے اپنی خوبصورت آواز میں گنگنانا شروع کر دیا: کون ہے جو نافرمانی کرے، ہمارے خان کی، خان کے بیٹے کی، اور پھر بڑے زور سے ہنسا۔ ارتھیا نے بھویں چڑھائیں۔ اس سے پہلے جب دانیال اس کے شوہر کا مذاق اڑاتا تو وہ ناخوش نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت تو وہ غصے میں آ گئی اور بولی: کیوں شور مچا رہے ہو، ہمارا منا تنگ ہو رہا ہے۔ دانیال نے اسے گھورا اور بولا: بالکل نہیں، ذرا گانا تو سنو، کیا خوب ہے۔ 50,000 کنبوں کا خان ہمارا پالن ہار، جس کے محل میں دولت کا انبار، خوبصورت عورتوں کی بھرمار، جس کے مویشی میدانوں میں، جس کے جنگجو پہاڑوں میں، صحراؤں میں، خانوں کا خان، خان اعظم، آسمانوں کی برکت لیے۔ ارتھیا بچوں کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے بھائی کی طرف دیکھے بغیر کہا: تم بڑے واہیات ہو، اور یہ ہر وقت تم کھاتے کیا رہتے ہو؟ دانیال کندھے اچکاتے ہوئے بولا: سمجھدار آدمی کے لیے کھانے کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا ہے۔ اس نے اس مرتبہ چٹخارا لیتے ہوئے زور سے انگلیاں چاٹیں اور مزید کھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آخر اس نے پھر ایک بڑا سا لڈو اٹھا لیا۔ ارتھیا آخر اس کی ان حرکتوں سے خود بھی ہنس پڑی۔ اس نے بچے کو بستر پر لٹا دیا اور ساتھ والی میز پر رکھی بوتل سے شراب انڈیل کر پیالے کو زور سے بھائی کی طرف بڑھا دیا۔ دانیال نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا لیکن پیا نہیں۔ وہ بہن کو اور بستر پر لیٹے ہوئے بھانجے کو کچھ سوچتا ہوا دیکھتا رہا۔ باہر میدان میں شور مچا ہوا تھا۔ گانے بجانے اور قہقہے لگانے کا شور پہلے سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز تھا۔ دانیال نے بچے کو دیکھا اور بولا: بے شک بڑا پیارا ہے۔ ماں نے جلدی سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جواہرات سے جڑے ہوئے گلابی ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا وہ بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ دیکھنا، یہ ضرور خانوں کا خان یعنی خاقان ہوگا، دانیال نے کہا۔ کیا تم سچ مچ ایسا سمجھتے ہو؟ دانیال پھر ہنسنے کو تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے ہنسی کو روک لیا۔ سر ہلاتے ہوئے کہا: بے شک، کیوں نہیں۔ بہن اس کے طنز کو نہ سن سکی نہ سمجھ سکی۔ خان آسمانیہ اپنے مسلح دستوں کے ساتھ بچے کو لے جانے کے لیے اندر آیا۔ نام رکھے جانے کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ ارتھیا کی موجودگی غیر ضروری تھی، نہ صرف اس لیے کہ وہ عورت تھی بلکہ کمزور بھی تھی۔ بچے کو کچھ اس طرح لپیٹا گیا تھا کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارتھیا نے ایک اور فر کے کوٹ میں بچے کو لپیٹ دیا۔ باہر کھلے میدان میں سردی تھی۔ خان آسمانیہ پورے جوش اور نشے کے ساتھ دروازے میں داخل ہوا اور بچے کے لیے اس نے آواز دی: جوان! قداور خان اس وقت اپنے باپ کا قیمتی کوٹ پہنے ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک اور سفید کوٹ تھا جس پر سرخ اور نیلی کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ سر پر اونی ٹوپی تھی۔ خان نے بچے کو ارتھیا کی گود سے لے کر بازوؤں میں اٹھا لیا۔
اس نے دانیال کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر بھی دروازے سے نکلتے ہوئے دانیال جو وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تھا کہتا سنائی دیا، میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ خاقان بنے گا۔ خان کا خوبصورت چہرہ روشن ہو گیا۔ اس نے رک کر کہا، تم واقعی ایسا سمجھتے ہو؟ آخر ہماری نسل کا بیٹا ہے، اس کے سوا بن ہی کیا سکتا ہے؟ دانیال نے تھوڑی کھجائی اور بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، خان، رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی سونے کے بنے ہوئے تخت پر ایک میدان میں بیٹھا ہے اور اس کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے سینکڑوں فوجی کھڑے ہیں اور اس آدمی کے دونوں طرف سمرقند اور ہنزہ کی شہزادیاں بیٹھی ہیں۔ یہ بہت بڑا خان ہے اور میں سمجھ گیا کہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ خان تو خوشی کے مارے جیسے پھول گیا۔ اس نے بچے کی گدگدی کی اور اب وہ آگے جانے ہی کو تھا کہ دانیال نے پھر روک لیا۔ خان، تمہارا ایک درویش قیدی بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ قیدی تمہارے آدمیوں میں لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے جو اچھا نہیں ہے۔ یہ تمہارے لوگوں کو بھڑکا بھی سکتا ہے۔ اسے حکم بھیجو کہ اگر اس نے اپنی زبان نہیں روکی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ خان آسمانیہ نے نہایت فخر سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، میرے باپ کے ساتھ بھی بہت سے مذہبی لوگ رہتے تھے لیکن کسی نے کچھ بگاڑا نہیں، لیکن اس طرح کا نہیں۔ میں نے زار لینڈ میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کیسی بغاوت بھڑکائی تھی سب نے۔ وہ تو شہنشاہ وہاں کا عقل مند تھا کہ انہیں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے آدمیوں کو مروا دیا جو ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے تھے۔ میں اس وقت سمرقند میں تھا اور وہاں بھی تم نے تو سارا جہان دیکھا ہے۔ خان نے اسے ٹوک دیا اور بچے کو لے کر باہر چلا گیا۔ دانیال بھی باہر نکل کر شامیانے میں آ گیا اور ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں آگ جل رہی ہو، کھانے کی چیزیں ہوں اور شراب بھی، لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے جو اس کے لیے جگہ نکالتے۔ آخر چکر کاٹتا ہوا وہ درویش نما شخص کے پاس پہنچ گیا جو الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ آگ پر گوشت بھونا جا رہا تھا اور شراب بھی بہت تھی۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز تھے اور سلجوق قیدی ہونے کے باوجود پردیسی تھا۔ اس وقت وہ ہڈی سے بوٹی علیحدہ کر رہا تھا۔ کھانے کا طریقہ تو گوشت خور جانوروں ہی جیسا تھا۔ دانیال اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور دوستانہ انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ اس نے دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیں، اڑوس پڑوس کے ممالک کی، ان کی درسگاہوں کی، کتب خانوں کی اور عبادت گاہوں کی، کسی بڑے شاعر کی اور فلسفی کی۔ غرض یہ کہ بڑی عالمانہ گفتگو کرنے لگا۔ کمال ہے، تم جیسا عالم فاضل شخص یہاں ان جنگلیوں میں کیا کر رہا ہے؟ سلجوق نے کہا۔ میں عالم فاضل نہیں، دانیال نے دانت نکالتے ہوئے کہا، بس الفاظ یاد ہیں اور دماغ تیز ہے جو عقل و دانش کی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ ویسے میں نے باقاعدہ تعلیم نہیں پائی، میں بڑا کاہل ہوں اور صرف کھانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور اس نے سلجوق کی پلیٹ سے ایک بوٹی اٹھائی، منہ میں لقمہ چباتے ہوئے اس نے درویش نما شخص کو دیکھا اور بولا، ایک عقل کی بات بتاؤں، ہمارا رابی راہب بڑا انتقامی قسم کا آدمی ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ جب تم ہمارے آدمیوں سے باتیں کر رہے تھے تو وہ بڑے غور سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس کے تابع بن جاؤ، ہر قسم کا زہر معلوم ہے اسے۔ سلجوق نے حقارت سے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، ہمیں دنیا کے آخری گوشے تک جانے کا حکم ہے اور اپنے رب کی باتیں سنانے کے لیے نہ تو موت کا خوف ہے اور نہ اذیت کا۔ دانیال نے بھویں اوپر کی اور کہا، اذیت کا نام اس طرح ہلکے پھلکے انداز میں نہ لو، تم رابی کی حرکتوں کو نہیں جانتے، اس لیے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ محتاط ہو جاؤ۔ میں سچ بولوں گا، سلجوق نے کہا۔ سچ طرح طرح کے لبادے پہن کر آتا ہے میرے دوست، دانیال نے کہا۔ میں نے کسی درباری شاعر کی نظم پڑھی تھی جس میں اس نے شہزادے کے بارے میں کچھ سچ باتیں نظم کی تھیں، پھر کیا ہوا؟ اسی لیے کہتا ہوں تم اپنے سچ کو اپنے پاس ہی رکھو۔ پھر اس نے چاروں طرف نگاہ کی جہاں سپاہی جگہ جگہ جلتے ہوئے الاؤ کے گرد حلقہ بنائے ناو نوش میں مصروف تھے۔ دیکھو میرے دوست، یہ سب بڑے طاقتور جنگجو سپاہی ہیں، یہ دوسروں سے ملاپ نہیں رکھتے، انہیں فلسفہ اور منطق سے غرض نہیں، یہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ لیکن تم تو، سلجوق نے مسکراتے ہوئے کہا، اس موضوع پر بات کرتے ہو؟ میں نے کہا نا، میں بڑا کاہل ہوں، مجھ سے مطالعہ نہیں ہوتا۔ دانیال نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ملک چلے کیوں نہیں جاتے؟ سلجوق نے کہا۔ اپنے ملک؟ دانیال نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، میں دراصل عقل مندوں میں ایک بے وقوف آدمی ہوں، جبکہ یہاں ویشیوں میں ایک انسان ہوں، لیکن وہاں تو سارے بکرات ہیں۔ دانیال نے انگلیاں چاٹیں اور پھر کہا، دیکھو میں نے ان کو ویشی کہا ہے، ان کے بارے میں تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ آئندہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن مہذب لوگ، توبہ، ان کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اگلے لمحے یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اتنے میں شور اٹھا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ دانیال نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرے بھانجے کا نام رکھا جانے والا ہے، مجھے بھی اس تقریب میں شریک ہونا ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ دانیال اس جگہ پہنچ گیا جہاں بڑے الاؤ کے سامنے خان آسمانیہ بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ رابی راہب غور سے بچے کو دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا اور تعریف کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیشگوئی بھی کرتا جاتا تھا۔ آخر میں اس نے کہا کہ بچہ اس روز پیدا ہوا جس روز خان آسمانیہ بڑے قافلے پر طوفانی حملہ کر کے کامیاب لوٹا ہے۔
اس لیے بچے کا نام خان طوفانیہ رکھا جاتا ہے۔ خان آسمانیہ نام سن کر بہت خوش ہوا، چنانچہ بچے کا نام طوفانیہ رکھ دیا گیا۔ سپہ سالار اور مسلح افواج بچے کو دیکھنے کے لیے قریب پہنچتے گئے۔ سب نے اس کے سنہرے بالوں اور بھوری آنکھوں کی بڑی تعریف کی۔ رابی راہب نے جوش میں آتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ آج رات نیلے آسمان سے ایک روح کو طلب کر کے بچے کو اس کی حفاظت میں دے دے گا۔ دانیال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رابی نے نہایت نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی مرتبہ جب راہب نے روح کو بلوایا تھا تو وہ ریچھ کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی اور وہی خوبصورت بچوں کو مار کر چلی گئی تھی۔ کسی نے کہا۔ رابی تلملایا۔ خان آسمانیہ بھی بے چین ہوا۔ اس نے بچے کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میرا خیال ہے، دانیال نے کہا، اس موقع پر اس درویش کو بھی بلوایا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی طلب کی ہوئی روح ہلاک کرنے والی نہ ہو۔ خان آسمانیوں کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے گھڑ سوار کو اس کی طرف بھیج دیا کہ وہ بھی اس تقریب میں شریک ہو جائے۔ ابھی سب انتظار کر رہے تھے کہ دانیال رابی کے پاس آ کر بولا، میں نے خان سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس شخص کو ہمارے آدمیوں میں اپنا عقیدہ اور اصول پھیلا کر انہیں ورغلانے کی اجازت نہ دے۔ رابی راہب حیران ہو گیا۔ اس کی نفرت بھری نگاہ ایک دم سے بدل گئی۔ دانیال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نیا عقیدہ نئے جھگڑے کھڑے کرتا ہے۔ تم ان لوگوں کے لیے کافی ہو۔ رابی محتاط انداز میں بولا، تم سمجھدار ہو دانیال، لیکن لوگ سمجھدار نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے اگلے قافلے کے ساتھ بھیج دوں۔ ایک فالتو آدمی کا کھلانا پلانا ہمارے لیے بوجھ ہی ہوگا۔ بات تو ٹھیک کہتے ہو، رابی نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا۔ خان آسمانیہ جو ان کی باتیں سن رہا تھا، طنزیہ لہجے میں بولا، اب تو ضرور آسمان گر پڑے گا کیونکہ تم دونوں متفق ہو گئے ہو۔ عقل مند لوگ غیر اہم باتوں پر متفق نہیں ہوتے، لیکن سنجیدہ معاملات میں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ دانیال نے جواب دیا اور ساتھ ہی اپنی انگلی رابی کے پیٹ میں چبھو دی۔ کیوں رابی؟ رابی پیٹ پر چبھن والی جگہ کو سہلاتے ہوئے بولا، اس مرتبہ پھر تم نے سچ کہا ہے۔ گھڑ سوار سلجوق کو لے کر آ گیا۔ رابی نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ خان آسمانیہ ایسے موقع پر تمام دیوتاؤں اور خداؤں کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے درویش کا استقبال بڑے احترام سے کیا اور نسبتاً زیادہ گرم جگہ پر اس کے بیٹھنے کی جگہ مقرر کی۔ کھانے کا بھی خاص اہتمام کیا اور پیالے بھی شراب سے بھر دیے۔ دانیال نزدیک ہی زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے وائلن بجانے لگے۔ چند جنگ بازوں نے جنہوں نے خوب پی رکھی تھی رقص شروع کر دیا۔ کہیں ڈھول بجنے لگا، کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگا، آگ میں لکڑیاں ڈال کر شعلے بھڑکائے جانے لگے۔ کسی نے فرمائش کر دی کہ دانیال کی آواز بڑی سریلی ہے، اسے گانے کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ خان آسمانیہ نے گانے کا حکم دیا۔ وہ اب تک پی کر مدہوش ہو چکا تھا۔ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سپاہیوں نے سنا کہ دانیال گانے والا ہے تو وہ اپنی اپنی آگ کا گھیرا چھوڑ کر قریب آ گئے۔ چار بوڑھے وائلن، گٹار اور ایک تارا بجا کر دھنیں ترتیب دینے لگے۔ دانیال نے اپنے بازو جھٹکے کے ساتھ باہر نکالے اور گانا شروع کر دیا۔ ابھی بول شروع ہی کیے تھے کہ آواز آئی، پیار محبت کے گانے سناؤ، کوئی غزل کوئی نغمہ۔ اچھا، دانیال نے کہا جیسے اب بالکل ہوش میں ہے، محبت کے گانے سناتا ہوں۔ پھر موسیقی کے تار بج اٹھے۔ دانیال نے لے اٹھائی۔ درد اور رنج و غم سے بھری اس کی آواز بلند ہوئی تو فوجیوں کے مسکراتے چہرے سپاٹ ہو گئے۔ کون ہے جو نہیں گائے گا میری محبوبہ کے نغمے، ہزار آدمی ہزار گانے، صبح و شام کی ہوائیں، چاندی کی جھیل میں نیلے سارس، صحرا کی صدائیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سبز و شاداب جنگل آندھیوں کی گود میں۔ کون ہے جو نہیں گائے گا میری محبوبہ کے گیت، ایک میں ہی نہیں گانے کی جرات کر سکتا۔ کیا خوبصورت آواز تھی، اوپر اٹھتی ہوئی، آسمانوں کی طرف جاتی ہوئی، اور پھر ایسا سناٹا کہ جیسے ساری کائنات سن رہی ہو۔ کون ہے جو نہیں دیکھے گا میری محبوبہ کو، جنگل کی لومڑی، ریچھ اور سانپ، ہنزا کی شہزادی اور سمرقند کا پرنس، بل کا چوہا اور آسمانوں کا خدا، سرخ آنکھوں والا اونٹ اور لال چونچ والا گدھ، مندر کا پجاری اور چیتھڑوں میں لپٹا بھکاری۔ کون ہے جو نہیں دیکھے گا میری محبوبہ کو، ایک میں ہی نہیں دیکھنے کی جرات کر سکتا۔ وحشیوں کے آنسو نکل پڑے۔ الفاظ سے زیادہ دانیال کی آواز نے دلوں پہ ضرب لگائی تھی۔ کون ہے جو نہیں دیکھے گا خواب میری محبوبہ کے، نیچے چرواہے اوپر انسانوں کا خدا، ایک میں ہی نہیں دیکھ سکتا ایسے خواب۔ آنکھیں بے نور، زبان پر جمود، سناٹا، خلا میرے خواب تاریک، میری خوابگاہ خالی، بند قبر کی طرح، ایک میں ہی نہیں دیکھ سکتا اپنی محبوبہ کے خواب۔ آخری بول پر دانیال کی آواز ٹوٹ کر سسکیوں میں بدل گئی۔ اس کے بازو لڑک گئے اور سر نیچے ڈھلک گیا۔ ادھر شور تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ خان آسمانیہ ایک ایک لفظ سن رہا تھا
حکم دیا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک عورت لائی جائے، اور جب عورت لائی گئی تب پھر زوروں کا شور ہوا۔ عورت پستہ قد، خوبصورت اور قدرے موٹی مگر انتہائی خوفزدہ تھی۔ خان آسمانیہ نے زوردار ہنسی کے ساتھ عورت کو دانیال کی طرف دھکیل دیا اور کہا، لو، اسے میں نے اپنے لیے پسند کیا تھا، لیکن اب یہ تمہاری ہے۔ جاؤ، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ لیکن دانیال نے اسے اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ خان نے حکم دیا کہ عورت کو دانیال کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ خان نے اپنے سالے کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اب جاؤ دانیال، وہی تمہاری بیوی ہوگی، تمہاری کپکپاہٹ دور کرے گی، تمہیں گرم رکھے گی۔ سپاہیوں نے زوردار نعرہ لگایا۔ دانیال نے اپنے ارد گرد دیکھا، بڑا مسرور ہوا اور بولا، مجھے اور شراب دو۔ باب نمبر 6۔ رات کی تاریک گھڑی میں رابی راہب نے نوزائیدہ بچے خان طوفانیہ کے لیے اپنی پیشگوئی سنانے کا اہتمام کیا۔ کھلے آسمانوں کے نیچے لکڑیاں اور اوپلے جلا کر ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ جلتی ہوئی آگ سے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کے چاروں طرف تمام لوگ گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مرتبہ مقدس راہب اپنی روحانی قوت کے ذریعے انہیں کیا دکھاتا ہے۔ اس معاملے میں رابی راہب کی بڑی شہرت تھی، لیکن کم ہی لوگوں نے اس کی کرامات دیکھی تھی۔ جبکہ اس رات تو اپنے اپنے الاؤ بجھا کر سارے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ آج خود اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں گے۔ دانیال نے کچھ زیادہ پی رکھی تھی، اب اسے سردی بھی لگ رہی تھی اور جسم میں بھی درد ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ آواز بھی اسے چپتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ سلجوق بھی سویا سویا پوری طرح جاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب رابی راہب اپنے قد و قامت پر لبادہ چڑھائے الاؤ کے اندر شعلوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے اوپر آسمان پر نگاہیں جما دیں۔ چہرہ لمبوترا، ناک باز کی چونچ جیسی، نتنے پھولے ہوئے، طویل قد، وحشت ناک صورت اس وقت سبوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سر پر پھندنوں والی اونچی ٹوپی تھی، ہاتھ دونوں آستینوں کے اندر تھے۔ راہب نے جب ہاتھ آستینوں سے باہر نکالے تو جھنکار پیدا ہوئی۔ دانیال نے آنکھیں کھولیں اور راہب کا جائزہ لینے لگا، پھر مسکرایا۔ یہی عادت اس کی ایسی تھی جس کے سبب اس نے رابی کی دشمنی مول لے لی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ رابی کو بھی روحوں وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں تھا۔ اگر دانیال مسکرا کر اس کی ہنسی نہ اڑاتا تو دونوں بڑے اچھے دوست بن سکتے تھے۔ دانیال کا خیال تھا کہ خان آسمانیہ کے قبیلے میں یہی ایک سمجھدار آدمی ہے اور دوسرا وہ خود ہے، اور ایک مرتبہ تو اس نے رابی راہب سے کہہ دیا تھا کہ وہ کرامتوں کے ذریعے اپنے قبیلے والوں کو سور بھی بنا دے گا، تب بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر اس کی ہنسی راہب کو بہت بری لگی اور یہی دشمنی کی تلوار بنی ہوئی تھی۔ آج کی رات رابی راہب تہیہ کیے ہوئے تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دانیال کی ہنسی بند کر دے گا۔ اگر کرامتوں سے کام نہ چلا تو دوسرا طریقہ اختیار کرے گا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں مقدس انداز میں ملائیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے کچھ پڑھنے لگا۔ چہرے پر خوف طاری تھا۔ دیکھنے والے بھی اس وقت حیرت اور خوف میں ڈوبے ہوئے تھے، سوائے دانیال اور سلجوق کے۔ دانیال نے سلجوق کی طرف جھک کر کہا، تم نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، اب ذرا غور سے دیکھو۔ سلجوق نے مسکرا کر جواب دیا اور نگاہیں رابی پر جما دیں۔ رابی نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے آہستہ سے کہا، خدا کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور جو کچھ یہ بندہ دکھائے گا اسی کے اظہار کا حصہ ہوگا۔ دانیال نے اپنے ہونٹ دبا لیے لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ دیکھے کیا جادو دکھاتا ہے، تاہم چاروں طرف چھائی ہوئی پراسرار خاموشی سے وہ بے خبر بھی نہیں تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو۔ رابی راہب نے اب عبادت شروع کر دی، پہلے آہستہ آہستہ، پھر بھاری اور پھر گرجدار آواز میں۔ اے سدا قائم رہنے والے آسمان کی روحو، میں تمہیں بلاتا ہوں بلکہ حکم دیتا ہوں کہ جہاں تم نے ہمیں ایک خوبصورت اور طاقتور مرد بچہ عطا کیا ہے، وہیں اس بچے کے مستقبل کی عظمت کی کوئی نشانی آ کر دکھا جاؤ، کیونکہ یہ ہمیشہ آدمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل کے بارے میں جان سکے یا بتا سکے۔ ہمارے سارے قبیلے کے لوگ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ بچے کا اعزاز ابھی سے ظاہر کیا جائے۔ پسینے کے قطرے چہرے پہ نمودار ہوئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جسم تھر تھرانے لگا، مٹھیاں بھیج گئیں اور اس نے پلک جھپکائے بغیر اوپر آسمان پر نگاہیں جما دیں۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کی جد و جہد نے دیکھنے والوں کو خوف زدہ اور بے چین کر دیا۔ اچانک شعلے نیچے آ گئے، صرف جلتے کوئلوں کا حلقہ نظر آنے لگا جس کے اندر کھڑے راہی راہب کا اوپر کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا اور پاؤں اور گھٹنے تو جیسے آگ کے اندر جل رہے ہوں۔ اچانک دیکھنے والوں کے حلق سے ایک ساتھ کراہنے کی آواز نکلی۔ دانیال آگے کو جھکا اور آگ کو نہایت غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا
سوائے اس کے کہ سرخ کوئلے جل رہے تھے۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص بھی اوروں کی طرح جلتے ہوئے کوئلوں کو دیکھے جا رہا ہے۔ منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور بال کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناممکن ہے، دانیال بدبدایا اور پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ اب آگ کے اندر کوئی ہیولا بننے والا تھا۔ دانیال کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ہیولے نے واضح شکل اختیار کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ایک پہاڑی شیر نمودار ہوا، بلکہ ببر شیر، شان سے سر اٹھائے، آنکھیں شعلہ ریز۔ دانیال نے تو اس کے پنجے بھی دیکھ لیے، اور پھر شیر کے جسم سے بل کھایا ہوا اژدہا لپٹا ہوا تھا اور اژدہے کا چپٹا سر شیر کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سبز اور چمکیلی اور جبڑوں کے درمیان زبان مسلسل باہر نکل رہی تھی۔ شیر اور سانپ دونوں پرسکون تھے، ایک ساتھ سانس لیتے اور ایک ساتھ دونوں کا جسم پھولتا اور سکڑتا۔ ان کے قریب کھڑا رابی آسمان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دانیال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس کا جسم خوف سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، لیکن دماغ اب بھی انکار کیے جا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے زور سے غصے میں کہا۔ آگ کے قریب گیا، آگے کو جھکا تاکہ اچھی طرح شیر اور سانپ کو دیکھ سکے۔ پھر ایسا ہوا کہ دونوں نے جیسے دانیال کے ارادے کو بھانپ لیا۔ دونوں ایک ساتھ مڑے اور دانیال کو گھورنے لگے۔ دانیال نے صرف ان کی گھورتی ہوئی تیز نگاہوں ہی کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سانس لینے کی سنسناہٹ بھی سنی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رابی راہب نے کہنا شروع کیا، اے دہشت زدہ کرنے والی روحو، تم نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں یہ نشانی دے دی۔ پہاڑی شیر کی طرح طاقتور اور خوف زدہ کرنے والا یہ بچہ اور سانپ کی طرح ہوشیار اور عقل مند کون آدمی اس کے سامنے ٹھہرے گا؟ کون ہے جو نافرمانی کرے گا؟ دانیال کا جسم ٹھنڈے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ اور آگے بڑھا۔ اب وہ سیدھا ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جا رہا تھا۔ اس پر تو اب جیسے جادو کر دیا گیا ہو۔ ہر چیز غائب ہو چکی تھی، صرف وہ تھا اور یہ دونوں خوفناک درندے۔ وہ اب ان جسموں کے پار جلتے کوئلوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اسے رابی راہب کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سوچا کہ وہ انکار کر دے اور اعلان کر دے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ محض رابی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ دونوں بڑی شدت سے اور خوفناک ارادے سے اسے گھور رہے تھے۔ آہستہ آہستہ زور لگا کر اس نے اپنی آنکھوں کو گھمایا اور رابی کی طرف دیکھا کہ رابی ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ دانیال کے زرد ہونٹوں سے کراہ نکلی۔ وہ درویش کی جانب متوجہ ہوا جو خود ان درندوں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، لیکن سلجوق نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہاں، اس نے سرگوشی کی، ان کا وجود ہے۔ یہ برے آدمیوں کے سفلی عمل کے ذریعے آنکھوں کے سامنے متشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل عامل کی بدی ہے جو اس کے جسم سے باہر ہو کر صورت پذیر ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کا پرتو تو صرف خواب ہوتے ہیں۔ رابی راہب نڈھال ہو چکا تھا اور اب کانپنے لگا تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، اے سدا قائم رہنے والی روحو، ہم نے دیکھ لیا۔ رفتہ رفتہ دانیال کی آنکھوں کے سامنے دونوں درندے متحرک ہوئے اور پھر دھیمے پڑتے گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں دہکتے کوئلوں میں تحلیل ہو گئے۔ پھر ہر طرف سے شور اٹھا، لوگ چیخنے چلانے لگے۔ رابی مسکرایا اور الاؤ کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ آستینوں کے اندر ڈال دیے اور آنکھیں بند کر لیں جیسے مراقبے میں ہو۔ دانیال نے اپنے دماغ میں کہا، بڑے فراڈیا ہو تم۔ پھر ایسا لگا کہ رابی کو یہ پیغام مل گیا ہو۔ وہ بےتاب ہو گیا۔ خان آسمانیہ بہت خوش تھا اور پھر شراب کا دور چل پڑا۔ موسیقی کے تار بج اٹھے۔ اس طرح یہ تقریب اختتام کو پہنچی۔ خان طوفانیہ شیر جیسا دلیر اور خوفناک سانپ جیسا عقل مند اور ہوشیار۔ باب نمبر 7۔ کئی موسم گزر گئے۔ دانیال اس وقت انگیٹھی کے پاس بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔ 3 نوجوان لڑکے بھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی کہانیاں سن سن کر مطمئن نہیں ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ سمرقند، بخارا، بغداد اور زارلینڈ کی اور کہانیاں انہیں سنائی جائیں۔ صوفیہ اجنبی دیس کے اجنبی لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے بڑی دلچسپی ظاہر کرتا، جبکہ گوریاں انتہائی شکی مزاج تھا۔ وہ جب تک کسی چیز کو خود نہ دیکھ لیتا، سن نہ لیتا، چھو نہ لیتا، سونگ نہ لیتا اور کھا نہ لیتا، تب تک وہ اس چیز کے بارے میں یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ خان طوفانیہ کا سگا بھائی تھا، جبکہ صوفیہ خان طوفانیہ کا جگری دوست تھا۔ اگر تم اندھے پیدا ہوتے گوریاں، تب تو تم سب کو جھوٹا ہی سمجھتے جو یہ کہتے کہ سورج نکلا ہوا ہے، دانیال نے کہا۔ گوریاں اتنا بڑا احمق نہیں ہوتا، صوفیہ بولا۔ جب سورج نظر نہیں آتا تب حقیقت میں اس کے لیے سورج کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ دانیال مسکرایا۔ اسے صوفیہ پسند تھا، پھر بھی وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اسے کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ صوفیہ پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کرتا اور کسی حد تک نفرت بھی کرتا ہے۔
خان طوفانیہ البتہ بڑا بے صبرا تھا، اسے فضول قسم کی باتیں پسند نہیں تھیں، اسے گنجلک اور پیچیدہ گفتگو بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے ماموں کی عالمانہ باتیں بھی خاصی سمجھ لیتا تھا، لیکن وہ باتوں کے ساتھ عمل کا بھی قائل تھا۔ دو ٹوک گفتگو اور عمل، یہی اس کے رویے سے اب تک ظاہر ہوئے تھے۔ کچھ اور بتائیے ان منگولوں کے بارے میں جو ذرا بختر وہ پہنتے تھے، گوریا نے کہا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ان کے چہرے دھوپ کی تپش اور ریگستانی ہواؤں کے تھپیڑوں سے جھلسے ہوئے تھے۔ ذرا بختر چاندی جیسے چمکتے تھے، ہماری طرح نہیں جو سخت چمڑے کے بنے ہوتے ہیں۔ تلواریں ان کی ترکوں کی تلواروں سے بھی بہتر تھیں۔ اپنے گھوڑے وہ مار کر کھا چکے تھے۔ اس وقت یہ کل 50 تھے اور کہہ رہے تھے کہ کتنے 50 تو صحرا کی نذر ہو چکے تھے، جن میں ان کا لیڈر بھی تھا اور جسے وہ اپنا پرنس کہتے تھے۔ ہم کچھ ان کی باتیں سمجھنے لگے تھے، کیونکہ ہم میں کچھ عیسائی بھی تھے، اور وہ تو پہاڑی راستوں کا لمبا سفر طے کر کے زارلینڈ بھی ہو آئے تھے، جہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ راستہ بھول چکے تھے اور بہت دور بھٹک گئے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے وطن سے دور ایک ملک کو بے دینوں سے آزاد کرانے نکلے ہیں۔ آخر ہم سمجھ گئے کہ دانیال نے کہانی آگے بڑھائی۔ بے دین سے ان کی مراد ترکمان والے ہیں، جہاں منگولوں کا ایک خدا رہتا ہے، اور وہیں مر گیا۔ یہ بڑی واہیات بات ہے کہ ایسی باتوں کے لیے جنگ لڑی جائے۔ ارے لڑنا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کے لیے، خوراک کے لیے، چراگاہوں کے لیے اور کبھی کبھی خوبصورت اشیاء کے لیے جنگ کریں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ انسان اگر گھٹن میں ہو اور اسے جگہ نہ ملے تو اسے لڑنا چاہیے، لیکن یہ بودے دماغ والے لوگ ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی جنگ کرنے نہیں نکلے تھے۔ ان کی باتیں اور ان کے تیور نہایت شریفانہ تھے۔ ہم میں سے کئی آدمی ان سے متاثر بھی ہوئے، لیکن ہماری سمجھ میں ان کے لڑنے کا کاز بالکل ہی عجوبہ لگا۔ پہلے تو ہمیں ان کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا اور ہم سمجھے کہ بس یوں ہی کہانی بنائی ہوئی ہے۔ پھر جب ہم نے انہیں کھانا دیا، ان کی جلدوں پر مرہم لگانے کے لیے دیا اور شراب پلائی، تب یہ ڈینگے مارنے لگے اور اصل بات بتائی کہ وہ کیوں گھروں سے اس طرح مسلح ہو کر نکلے تھے۔ انہیں ایک آدمی جوہریہ کی تلاش تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ پہاڑوں میں اس کا شاندار ٹھکانہ ہے، جہاں سونے کی چادروں کے بنے ہوئے خیمے ہیں اور بے انتہا خزانے ہیں اس کے پاس۔ میں نے بھی یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے کنفوشیا کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں کلیسا، مندر اور سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہیں اور مندروں اور محلوں کے دروازوں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ درست ہے کہ کنفوشیا میں بڑی دولت ہے، لیکن یہ دولت وہ نہیں جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ یہ دولت ہے دماغ اور ذہن کی، یہ جواہر ہیں فلسفے اور حکمت کے، یہ موتی ہیں پرآسائش رہن سہن کے۔ لیکن ایسی باتیں تو انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں تھیں۔ سب اس طرح مجھے گھورنے لگے جیسے لوگ کسی احمق کو دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی وہی لوگ تھے جیسے ہم ہیں، یعنی وحشی، بلکہ ہم سے بھی گئے گزرے، کیونکہ ہماری ہمدردی اور اخلاق کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ایک صبح جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ وہ ہمارے والد کے بہترین گھوڑوں اور ہماری 2 بہنوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ چنانچہ ہم نے پیچھا کیا اور جلد ہی انہیں جا لیا۔ پھر کیا تھا، ان کو قتل کر کے چیل کووں کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا، میں اس وقت تمہاری طرح نوجوان تھا، دیکھو ایسے آدمی سے ہمیشہ ہوشیار رہنا جو مقدس الفاظ کے ساتھ بات شروع کرے اور جس کی آنکھیں چڑھی ہوں اور ہونٹ پارساؤں کی طرح لٹکے ہوں۔ ایسا آدمی ضرور چور ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے۔ پھر میرے والد نے حکم دیا کہ ہم میں جتنے عیسائی ہیں انہیں قتل کر ڈالو۔ دانیال نے بھنے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی منہ میں ڈالی اور چباتے ہوئے بولا۔ میرے والد سمجھدار تھے، وہ بحث مباحثے کے بجائے قتل کر دینا زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ میں نے اکثر سوچا کہ وہ عیسائی کی تلواروں اور ذرا بختر سے رشک کی حد تک مرغوب ہوتے تھے، اور پھر وہ ان کی دھوکہ دہی اور غداری کے بہت شکر گزار تھے کہ جس نے انہیں میزبانی کے اصولوں کو توڑنے کا موقع فراہم کیا۔ نوجوان لڑکے ہنس پڑے۔ صوفیہ نے تمام باتیں جذباتی شدت کے ساتھ سنی۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے صوفیہ کہ تمہاری ماں لطفی کی بیوی ہے، جو خان آسمانیہ کا سوتیلا بھائی ہے۔ وہ نعمان قبیلے کی ہے۔ لطفی کے ساتھ شادی سے پہلے اس کے منگول شوہر سے ایک بچہ تھا، اور تم ہی وہ بچہ ہو۔ لیکن حیرت ہے کہ تم نہ تو پارسا ہو اور نہ کھری بات کرنے میں جھجکتے ہو، نہ مکار ہو اور نہ غدار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاف خون گندے خون کی جگہ لے سکتا ہے۔ صوفیہ مسکرایا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جسے مزاح نے چھوا تک نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دانیال اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تاہم اندر ہی اندر اس نے فخر محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، لیکن ان کی نیلاہٹ میں نہ تو تیزی تھی نہ گرمی تھی، بلکہ سادہ سی، نازک سی، کسی قدر زردی لیے ہوئے، جسم بھی ہلکا پھلکا سا، نازک سا، ناک چھوٹی سی، چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا نہ دہشت۔ غصہ آتا تو ایسا ٹھنڈا پڑ جاتا کہ جیسے اب مر جائے گا۔ ویسے دل کا مضبوط اور ہمت والا تھا، تاہم کشتی لڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا، جو کہ یہاں کے نوجوانوں کی خاص تفریح تھی۔ عجیب مزاج تھا اس کا، خاموش، الگ تھلگ، خود پسند اور باغی قسم کا، تاہم کبھی کبھی خاصا مہربان اور حساس۔ جب مسلح دستے لوٹ مار کر کے لوٹتے
تو لوٹ کے مال میں صوفیاں کو نہ تو تلواروں بندوقوں سے کوئی دلچسپی ہوتی اور نہ مویشیوں سے۔ چاندی سونے کے کھنکھناتے چمکدار سکوں کی بھی کبھی اس نے پرواہ نہیں کی، لیکن ماں کا بڑا لاڈلا تھا۔ سوتیلا باپ لطفی بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ جو چیز اسے پسند ہوتی وہ پیار، محبت اور خوشامد سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ کمرے میں جہاں وہ اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا وہاں اس کی اپنی ایک صندوقچی تھی جو چائنا کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے صندوقچی میں چاندی جیسے چمکیلے کپڑے، ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے بڑے خوبصورتی سے تراشے گئے مجسمے، سرسبز شاداب مناظر کی پینٹنگ کے رول، چاندی کے پیالے، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے خول میں خنجر، چھوٹا سا غالیچہ، جواہروں سے جڑا اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی بانسری، حتیٰ کہ موتیوں کے ہار تک جمع کر رکھے تھے۔ کوئی صوفیہ کے منہ پر ہنس نہیں سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کا باپ لطفی جنگ باز، اور دوسرے یہ کہ خود صوفیہ بھی کم آمیز اور پر اسرار تھا، جس کے سامنے ہنسنے والا خود ہی بے وقوف نظر آتا۔ بہت پہلے صوفیہ کو احساس ہو گیا تھا کہ لوگ اس کے سامنے ہنستے ہیں جو ان کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے۔ اگر ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے، ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے اور آپ کے پیالے سے پیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ آپ کے برابر سمجھے گا یا افضل سمجھے گا؟ صوفیہ کے انتہائی اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نہ تو کوئی اس کے برابر ہے اور نہ اس سے بڑا۔ تاہم اسے کسی سے نفرت نہیں تھی، سوائے دانیال جیسوں کے جو ایسے وقت ہنستے ہیں جب ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا جو آنکھوں میں ہنستے، اور خاص کر جو اندر ہی اندر ہنس رہے ہوتے۔ ایسا اس لیے تھا کہ وہ بہت زیادہ خود پسند تھا اور اپنی خود پسندی کو دوسروں سے خفیہ رکھنے میں کامیاب بھی تھا، سوائے دانیال اور رابی راہب کے جو اسے ناپسند کرتے تھے۔ غرض یہ کہ چند ایک کے لیے، خاص طور پر مجبور و بےکس کے لیے، وہ بڑا سخی داتا لیکن فطرتاً حریص بھی تھا، خود غرض بھی تھا اور پر اسرار بھی۔ اس کی آنکھوں میں عمومی طور پر انسانی جذبات نہیں امڈے سوائے خان طوفانیہ اور اپنی ماں کے لیے۔ اسے شبہ ہوتا تھا کہ دانیال اس کے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن دانیال اسے چاہتا ضرور تھا، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ صوفیہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ شعوری طور پر ظالم ہے۔ وعدہ کرتا ہے تو پتھر پر لکیر ہو جاتا ہے۔ دلیر اور مستقل مزاج بھی ہے۔ دانیال نے اسے پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیا تھا اور پڑوسی ملک کی زبانیں بھی۔ فلسفہ اور دوسرے لوگوں کے مذہب کا علم بھی اسے دے دیا تھا، بس وہ اپنی مخصوص ہنسی نہیں سکھا سکا تھا، جو دراصل دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ خود کو خوش کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ یہ صوفیہ انتہائی خود پسند ہے، اپنے آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور اسی لیے اسے ان وحشیوں کی دہشت گردی سے نفرت ہے۔ دانیال جو ادھر کئی برس سے اپنے پرانے دشمن رابی کے ساتھ کم و بیش راضی خوشی سے گزار رہا تھا، ایک روز اس سے کہنے لگا، رابی، جب تم آخر کار مجھ سے نجات حاصل کر لو گے تب تمہیں صوفیہ بات کرنے کے لیے دستیاب ہو جائے گا، جو میری طرح ہنس تو نہیں سکے گا لیکن تمہاری آستین کا زہریلا سانپ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن رابی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ذہین لوگ جو ہنستے ہیں خطرناک ہوتے ہیں، اور ایسے ذہین لوگ جو بالکل نہیں ہنستے وہ تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر اس نے دانیال کی چھاتی تھپ تھپائی۔ تم اور میں دانیال بڑے کمینے ہیں، اسی لیے ہم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن یہ نوجوان ایسا نہیں ہے، اس لیے میں اسے چاہتا بھی نہیں ہوں۔ دانیال نے نوٹ کیا کہ صوفیہ بھی رابی راہب کو پسند نہیں کرتا، لیکن صوفیہ کو بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ کبھی اس نے رابی راہب سے بحث کی تھی۔ ذہین لوگ، دانیال نے کہا، جو ہنسی مذاق سے عاری ہوتے ہیں، ڈھونگ رچانے والوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ یعنی ہنسنے ہنسانے والے کافی حد تک فریبیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس تھکا دینے والی دنیا میں جوکروں کا دم غنیمت ہے۔ ایک مرتبہ صوفیہ نے شکایت کی کہ یہ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، بستیوں میں جا کر لوٹتے بھی ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اور پھر آگ لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہی لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تب اسے بڑی حیرت ہوئی جب دانیال نے کہا تھا، انہی کاموں سے تو یہ طاقتور، مضبوط اور ناقابل تسخیر بنے ہوئے ہیں۔ شہری لوگ جن کی تم تعریف کرتے رہتے ہو کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ مندر، گرجا اور درسگاہیں بزدلوں اور ڈرپوکوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو شخص دو زانو بیٹھ کر مراقبے میں ہوتا ہے وہ غلام روح کا مالک ہوتا ہے، اور جو کتابیں لکھتا ہے اور جو کتابیں پڑھتا ہے وہ بغیر پیٹ کے ہوتا ہے۔ تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ صوفیہ کے برعکس خان طوفانیہ کو دانیال کی صرف ان داستانوں سے دلچسپی تھی جن میں بیش بہا خزانوں کا تذکرہ ہوتا، کنفوشیا کی طاقت کے قصے ہوتے اور زارلینڈ کی گرتی ہوئی شان و شوکت، اس کا زوال، اس کے جنرل، اس کے وزراء اور شہنشاہوں کے واقعات ہوتے۔ وہ اپنے انکل سے اسی عظیم سلطنت کے اندر سرایت کرتی ہوئی ابتری کو سننا پسند کرتا۔ دانیال نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خان طوفانیہ زارلینڈ کی عسکری کمزوریوں کی بابت نہایت غور سے سنتا ہے اور رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی ہے۔ خان طوفانیہ بڑا خوبصورت جوان تھا، اگرچہ اپنے سوتیلے بھائی ڈیوی جتنا لمبا تو نہیں تھا اور نہ ڈیوی کے بھائی لیوی جیسا چوڑی کاٹھی کا تھا،
لیکن بڑا چوکس اور لومڑی کی طرح تیز اور پھرتیلا تھا۔ تھکتا تو وہ کبھی تھا ہی نہیں، قدم اس کے دوسروں سے تیز پڑتے، نگاہ نہایت تیکھی، چہرہ دھوپ اور گرم ہوا سے تپا ہوا تانبے جیسا، انداز فیصلہ کن، سر پر سرخ بالوں کی لٹیں، ہنستا کم ہی تھا، آنکھیں روشن اور ناک کے نتنے پھولے ہوئے، غرض یہ کہ دیکھنے والوں کے لیے روبدار اور دہشتناک۔ صوفیہ جو کہ جگری دوست تھا اور دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دیں گے، اکثر اوقات طوفانیہ کی حرکتوں سے آزردہ ہو جاتا۔ طوفانیہ کی سیماب صفت طبیعت، کھوج لگانے کی شدید خواہش اور ہر شے کے لیے بے پناہ جذبہ صوفیہ کو دکھی بنا دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے آخر طوفانیہ کو وحشی کہہ ہی دیا، تب وہ صوفیہ کو تیز نگاہوں سے گھورتا ہوا اتنے زور سے ہنسا کہ وہ تاب نہ لا سکا، بلکہ اپنی ہی توہین سمجھنے لگا۔ دانیال بڑا مزاج شناس تھا، وہ دونوں کی طبیعت سے واقف تھا اور ان کی کردار سازی میں بھی اہم رول ادا کر رہا تھا۔ بہن کے اصرار پر کہ وہ طوفانیہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس نے انکار کر دیا تھا اور دونوں بھائی بہن میں تلخ کلامی ہونے لگی تھی۔ تم اس سفید اونٹ جیسے صوفیہ کو تو پڑھاتے لکھاتے ہو اور میرے بیٹے طوفانیہ کو پڑھانے سے انکار کرتے ہو۔ سنو عرفیہ، دانیال نے کہا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ طوفانیہ کو کتابی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ الفاظ و حروف انہیں برباد کر ڈالیں گے۔ تمہارا بیٹا لفظوں سے بڑا ہے، نہایت طاقتور لفظ اسے بزدل بنا دیں گے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اس کو لکھائی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے سپاہیوں، کمانڈر اور جنرلوں کو بے شک جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میں تو خان سے کہوں گا کہ یہ تو اچھا کیا کہ سامنے والی سرحدی پہاڑی پر قبضہ کر لیا، ورنہ ہمیشہ سر پر خطرہ منڈلاتا رہتا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عربستان والے جینا حرام کر دیں گے۔ آخر روز ان کی بستیوں پر حملہ کر کے لوٹ مار مچائی جاتی ہے تو وہ بھی تو کچھ کریں گے نا۔ جدید اسلحہ اور فوج نہیں ہے ان کے پاس، مگر سرمایہ تو بہت ہے۔ جب ہوش آ جائے گا تو ٹیکنالوجی اور اسلحہ بھی حاصل کر لیں گے۔ دولت والوں کو مشکل ہی سے ہوش آتا ہے، عرفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو اب خان سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک وفد کے ساتھ ہاک لینڈ بھیج دے، میں سارے انتظام کروا دوں گا۔ یہیں ملٹری کالج بھی کھل جائیں گے اور ایئر فورس بھی بنا دی جائے گی۔ اب تو فضا پر جس کا قبضہ ہوگا وہی علاقے کا مالک ہوگا۔ اور ایک راز کی بات سنو، دانیال نے بہن کو قریب بلاتے ہوئے کہا، اب ہم اپنی جوڈا نسل کے لوگوں کو یہاں آباد کریں گے۔ جانتی ہو کہ دنیا میں 50 لاکھ کے قریب لوگ مختلف ملکوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ہاک لینڈ اور وائر لینڈ میں تو ہیں ہی، زار لینڈ میں بھی بہت ہیں، لیکن ایسی منصوبہ بندی کریں گے کہ خان آسمانیوں کو پتہ نہ چلے۔ اس نے تو اپنی نسل کے لوگوں کو اکٹھا کر ہی لیا ہے، یہ کل 50,000 ہیں۔ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ہمارے آدمی خان کی ضرورت بن جائیں۔ اس طرح اس نے بہن کو قائل کر دیا اور اپنا ہم خیال بنا لیا۔ صوفیہ اور طوفانیہ کو قصے کہانیاں سنانے کے بعد وہ طوفانیہ کے سگے بھائی گوریاں کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ نوجوان بھی بالکل ہی سیدھا سپاٹ تھا، بالکل حیوانی خصلتوں والا، سوچنے سمجھنے کی اذیت سے پاک، کوئی جستجو نہ رشک نہ حسد، چھیننے جھپٹنے کا جذبہ نہ کوئی بے چینی، بس اسے اپنی ماں اور بھائی سے بے انتہا محبت تھی۔ اور چونکہ ڈیوی طوفانیہ سے نفرت کرتا تھا، اس لیے وہ بھی ڈیوی سے نفرت کرتا تھا۔ دانیال سے بھی اسے اس لیے محبت تھی کہ اس کا بھائی طوفانیہ دانیال سے محبت کرتا تھا۔ وہ رابی راہب کا بھی اس لیے دشمن تھا کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ رابی طوفانیہ کو ناپسند کرتا ہے۔ بس یہی سیدھا سادہ سا نفرت اور محبت کا فارمولہ تھا۔ تاہم صوفیہ کے لیے اس کے جذبے ویسے نہیں تھے جیسے کہ طوفانیہ کے تھے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے نفرت موجود تھی، جسے وہ اس ڈر سے دبائے رکھتا تھا کہ کہیں طوفانیہ کو پتہ چل گیا تو وہ اسے اپنی صحبت سے نکال باہر کر دے گا۔ صوفیہ مزید اپنے منگول باپ کے وطن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ دانیال جسے تھوڑا سن کر بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا فن آتا تھا، بولا، تم صوفیہ بالکل ریت میں سوراخ جیسے ہو جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ آپ پھر سنائیں، آپ جانتے ہیں کہ میں گھنٹوں آپ کی باتیں سن سکتا ہوں اور پھر بھی میری تشفی نہیں ہوتی، صوفیہ نے کہا۔ دانیال نے کندھے اچکا کر سنانے کی تیاری کی۔ طوفانیہ نے بھی بھمیں چڑھائیں، پھر سننے کو تیار ہو گیا۔ گوریا نے جمائی لی۔ دانیال کی بیوی لارا عورتوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ گوریا نے انگیٹھی میں کوئلے ڈالے اور پالتی مار کر فرش پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو وہ عجیب سرزمین تھی، بہت سی قومیں رہتی ہیں وہاں اور بہت سے موسم بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ سب سے زیادہ زرخیز ہے۔ جنگل ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ پہاڑ ہمارے یہاں کی طرح اونچے ہیں، چوٹیوں پر برف بھی پڑتی ہے، چراگاہیں بھی بہت ہیں، اور پھر دریا ہیں جو کبھی خشک نہیں ہوتے۔ جھیلیں چاندی کی طرح چمکتی ہیں۔ تاریک جگہ بھی ہیں جہاں زرد بالوں اور باز جیسی آنکھوں والے دیو رہتے ہیں۔ آدمی بھی بغیر صدائے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح ہیں۔ شہر بہت ہیں لیکن دور دور تک بکھرے ہوئے، لیکن ایشیا کے دوسرے شہروں کی طرح صاف، خوبصورت اور شاندار ہیں۔ بھورے رنگ کے پتھر، مٹی اور لکڑیوں سے بنے یہ شہر انتہائی گندے ہیں اور ان میں رہنے والے لوگ بھی گندے اور بدصورت ہیں۔
ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے بلکہ احمق اور جاہل ہے. بس چالاکی اور بزدلی سے کام چلاتے ہیں. شہروں کو ملانے کے لیے کوئی سڑک نہیں، بس کانٹے بھری جھاڑیوں سے راستہ نکلتا ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑا کرتا ہے اور نتیجے میں انتہائی بے دردی سے کوئی ایک قتل کر دیا جاتا ہے. نہ وہاں سخاوت ہے، نہ دوستی، نہ وفاداری اور نہ عزت ہے. اس طرح مت دیکھو مجھے صوفیاں، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب سچ ہے. زیادہ تر عیسائی ہیں اور بڑے چالاک ہیں، اور ان کی عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ٹانگیں باہر کو نکلی ہوتی ہیں، دانت سڑے ہوئے ہوتے ہیں اور خراب مہکتے ہیں. تینوں نوجوان بے ساختہ ہنس پڑے. نہ موسیقی ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ تعلیمی ادارے ہیں. دانیال کہتا چلا گیا، کنفوشیا کا گھٹیا سے گھٹیا غلام بھی ان پر نفرت سے تھوک دے گا. ان کے بادشاہ فارس، بخارا، بلخ اور سمرقند کے سلطانوں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کے پیشوا مسلمانوں کے اماموں اور سیدوں کے سامنے بالکل جوکر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ علم اور معلومات میں تو صفر ہیں، پھر بھی کبھی جرأت دکھا جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ کچھ پیشوا کنفوشیا کے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے. شہنشاہ بڑا بھولا تھا، اس نے ان کی عزت افزائی کی، خاطر مدارات کی، لیکن وہی کہ کبھی نہاتے تو تھے ہی نہیں، جوئیں لیے داڑیاں کھجاتے رہے. میں نے تو ایسے عجیب لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر میں تو کبھی ان کے قریب بھی نہ جاؤں، طوفانیہ نے کہا. گوریا نے جمائی لیتے ہوئے دروازے کے باہر دیکھا اور جلدی سے بولا، ڈیوی اور ڈیوی کشتی لڑ رہے ہیں. ڈیوی قانون کے خلاف ورزی کر رہا ہے، دیکھو وہ ڈیوڈ کے پیٹ میں گھونسا مار رہا ہے. طوفانیہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کشتی کا منظر دیکھتے ہوئے بولا، اچھا یہ بات ہے، چلو گوریاں ذرا ڈیوی کو پہلا قانون سکھا دیں کہ کشتی لڑنے کے کیا طور طریقے ہوتے ہیں. دونوں نوجوان اچھل کر باہر نکلے. پیچھے کمروں میں صوفیاں اور دانیال رہ گئے. دانیال نے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا، بس اب کچھ کہنے کو نہیں رہا بیٹے.